قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، جب ایک انسان دنیا میں آتا ہے تو اس سے کئی رشتے وابستہ ہو جاتے ہیں. ایک ماں باپ کا رشتہ، ایک بھائی بہن کا رشتہ، دادا دادی نانا نانی وغیرہ دیگر لوگوں کا رشتہ. پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو شادی ہوتی ہے تو بیوی بچوں کا رشتہ اس سے وابستہ ہو جاتا ہے، اور وہ صاحب ایمان ہو، مسلمان ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ اس سے وابستہ ہو جاتا ہے. تو شریعت اسلامیہ میں ایک انسان کے جتنے رشتے انسان سے وابستہ ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، ہر ایک کے رائٹس ہیں. ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں، اور پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں. ہر ایک کے حقوق جو ہے نا شریعت مطہرہ میں بیان کیے گئے ہیں. لیکن ان تمام حقوق میں سب سے پہلا جو حق ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ایک مسلمان پر ضروری ہے. اللہ کا حق مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اللہ کو ایک جانے، مانے، ایمان لائے اس پر، اور اس کی عبادت کرے، اس کا ذکر کرے، اور اس کے ساتھ مخلص رہے، یعنی اس کے ہر عمل میں اخلاص ہو، اللہ کی خوشنودی پیش نظر ہو. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہم پر حقوق ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا. ایمان لانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، احترام کرنا آپ کا، اور جو ہے آپ سے محبت کرنا، آپ کی اتباع اور پیروی کرنا، یعنی آپ کے نقش قدم پر چلنا، اور آپ کا شکر بجا لانا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر بجا لانے کی دو صورتیں ہیں، ایک عملی صورت، ایک زبانی صورت. عملی صورت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر تشریف لائے، جو دین ہمارے سامنے سرکار نے پیش کیا، اس کو پھیلانا، اس کی اشاعت کرنا، اور دوسروں تک اس پیغام کو کیا کرنا، پہنچانا، یہ عملی شکر گزاری ہے. زبانی شکر گزاری یہ ہے کہ کثرت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور کثرت سے درود پڑھنا، یہ زبانی شکر گزاری ہے. تو پہلا حق تعظیم و توقیر، سرکار کی تعظیم و توقیر، یعنی آپ کی تعظیم کرنا، آپ کا احترام کرنا.
قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کہ سرکار کی تعظیم کرو اور ان کی توقیر کرو اور ان کا احترام کرو۔ دوسرے مقام پر جن لوگوں نے سرکار کی تعظیم کی اور احترام کیا ان کے تعلق سے فرما رہا ہے اولئک هم المفلحون، وہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اور دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے قرآن و حدیث کی شکل میں ایک ایسا قانون پیش فرمایا ہے کہ دنیا کتنی بھی ترقی کر جائے اور کتنے بھی نئے مسائل پیدا ہو جائے، مسلمانوں کو کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور جگہ دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے خواہ وہ ذاتی معاملات ہوں، خاندانی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، ازدواجی معاملات ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، ہر معاملے کا حل جو ہے وہ شریعت مطہرہ میں موجود ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں اور ہم اس کی پیروی کریں۔ پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا ہے اس کو حسب استطاعت جو ہے لوگوں تک کیا کرے، پہنچائے اور اس دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو ہے نا فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ یا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ایک بہترین امت ہو، تمہارے پیدا کرنے کا مقصد کھانا پینا، شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، دکان بند کرنا کھولنا، یہ تو ذیلی مقاصد ہیں، لیکن حقیقت میں تمہارا مقصد یہ ہے کہ تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور تم بھلائی کا لوگوں کو حکم دو گے اور برائی سے لوگوں کو روکو گے۔ یہ تمہاری دین کی ذمہ داری ہے، یہ سرکار کے شکر گزاری، عملی شکر گزاری یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ نے جو دین لایا اس کی اطاعت کرنا، اس کی جو ہے نا اشاعت کرنا اور لوگوں کو اس کی طرف بلانا۔ اب آپ بولیں گے مصعب میں عالم نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، کیسا بلاؤں؟ آپ لوگ عالم رہے تو آپ جس حد تک اپنے علم کے لحاظ سے بلا سکتے ہیں بلائیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتلا رہا ہوں، آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، سامنے والے کو بولیے چلیے بھائی نماز کے لیے چلیے، ایک بات۔ یا آپ کو جو بات پکی طور پر معلوم ہے، ہم علماء سے سنے ہیں یا کہیں بھی سنے ہیں، صاحب یہ بات بول رہے تھے، اس کو پہنچا دیں۔ اپنی استطاعت، قوت اور معلومات کے حد تک جو ہے نا جتنا پھیلا سکتے ہیں وہ پھیلائیں، اور زندگی میں یہ وظیفہ بنا لے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف کیا کرے، پڑھے، نمازوں کے بعد یا کوئی بھی وقت مقرر کر لے اور مختصر ہی صحیح مگر پابندی سے کیا کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں۔ اس سے زندگی میں بھی خیر و برکت ہوگی اور دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی، کل قیامت کے دن سرکار کا قرب نصیب ہوگا۔ تو عزیزان محترم، خالی زبانی جمع خرچ یا زبانی واہ واہ یا زبانی جو ہے نا چیزیں یہ جو ہے نا کافی نہیں ہیں، بلکہ ہمیں جد و جہد کرنے کی بھی کوشش ہے، کیونکہ کائنات کا ایک اصول ہے کہ بغیر جد و جہد اور محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ جب تک بچہ نہیں روتا اس وقت تک ماں بھی دودھ نہیں پلاتی، تو لہذا جد و جہد ضروری ہے۔ خالی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت پر کام چلائیں گے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ، اس جذبے کے ساتھ ساتھ کچھ جد و جہد بھی کرنے کی ہمیں کیا ہے معلوم ہے، ضرورت ہے۔ آپ کیا جد و جہد کریں گے؟ آج مثال کے طور پر میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ آج مسلمانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ یا تو کورٹ میں چل رہے ہیں یا پولیس اسٹیشنوں میں چل رہے ہیں، اور بہت مسلمان اگرچہ کہ اقلیت میں ہیں، مائنارٹیز میں ہیں، لیکن ان کے مسائل میجارٹی کی شکل میں جو ہے نا کورٹوں میں اور جو ہے دیگر مقامات پر چل رہے ہیں۔ کیا ضرورت تھی ہمیں دیگر مقامات پر جانے کی؟ کیا اسلام میں اس کا رہنمائی نہیں ہے؟ اسلام میں اس مسئلے کا حل نہیں ہے؟ کیا اسلام میں اس چیز کو جو ہے نا اس چیز کا کی رہنمائی نہیں ہے؟ تو ہر چیز موجود ہے، لیکن ہم اس کے باوجود دوسری طرف اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اسلام کے تابع ہونے کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اسلام کو اپنا تابع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم مسئلہ بھی پوچھتے ہیں
تو ہمارے مزاج ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مسئلہ مرضی کے مطابق ہمیں جواب ملے، مرضی کے مطابق فتویٰ ملے۔ 3 قسم کے لوگ ہیں اس میں، بعض تو وہ ہیں مسئلے کو مان لیتے ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں، اور بعض وہ ہیں جو بول بھی دی جائے شریعت یہ بولتی ہے تو اس کی طرف توجہ بھی دیتے نہیں اور اس کو مانتے بھی نہیں، اور بعض لوگ جو پھر بھی پوچھ لیتے ہیں، ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت میں کیا ہے معلوم کر لیں، وہ بھی ذہن یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے شریعت میں اگر ہمارے کو جو ہے نا صحیح ہماری مرضی کے مطابق فتویٰ ملا تو ٹھیک ہے، یہ دارالافتاء میں نہیں تو وہ دارالافتاء میں، وہ دارالافتاء ہے تو وہاں ملا، کہیں بھی نہیں ملا تو پھر کورٹ کو جائیں گے، پولیس اسٹیشن میں جائیں گے۔ تو یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ تو لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ اتباع، پیروی آپ کی لائی ہوئی شریعت کے ذریعے سے اس کی روشنی میں ہمیں مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے، اور دین کی اشاعت، سرکار جو دین لائے اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ کیا پھیلانا ہے؟ آپ کو جماعت کی شکل میں نکل کر پھرنا نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، بلکہ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر آدمی، ہر گھر کا بڑا آدمی اپنے گھر کا نگہبان ہے، تو لہذا اس کو اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بچوں کو دینی معلومات آپ خود بھی سیکھیں اور بچوں تک پہنچائے، ان کو بھی دینی معلومات بتلائے، نماز کے مسائل بتلائے، روزے اور زکوٰۃ کے مسائل بتلائے، سرکار کی سیرت کے مسائل بتلائے، یا آپ کو یاد نہیں ہے تو کم از کم جہاں بتلائے جاتے ہیں وہاں بچوں کو کیا کرے معلوم ہے، یہ بھیجے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جو ہے نا سیرت کوئز رکھا گیا اور جو ہے طلباء نے یہ حصہ لیا اور جو ہے نا انعامات حاصل کیے۔ میں مبارکبادی دیتا ہوں جو ہے نا ان طلباء کو، جس استاد محترم نے تعلیم دی ہے ان کو بھی، اور انتظامی کمیٹی کو بھی، اور جن لوگوں نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا ہے ان تمام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہی بچے کل آگے چل کر جو ہے نا ایک اچھا، ایک صحیح مسلمان بنیں گے۔ بچوں کو جو ہے نا فلم اسٹاروں کے بارے میں معلومات حاصل ہے، کون سا ہیرو کیا ہے، اس کے کتنے فلم ہیں، کون سا فلم ہے، اس کا ہیئر اسٹائل کیا ہے، اس کی لائف اسٹائل کیا ہے، اس کے بارے میں سب معلوم ہے، سب جو ہے نا چیزوں کے بارے میں معلوم ہے، ہسٹری کے بارے میں معلوم ہے، جغرافیہ کے بارے میں معلوم ہے، لیکن معلوم نہیں ہے تو پھر سرکار کی سیرت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ پہلے زمانے میں والدین بھی پڑھے لکھے ہوتے تھے، یا نہیں تو مدرسوں میں وہ تعلیم ہوتی تھی، یا نہیں تو اساتذہ میں کے پاس وہ تعلیم ہوتی تھی، لیکن یہاں اب وہ کوئی بھی چیز نہیں رہا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اشاعت کے لیے جو ذرائع اختیار فرمائے ان میں ایک مسجد بھی ہے اور ایک مدرسہ بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں دور سے لوگ سرکار سے مشرف و اسلام ہونے کے لیے لوگ سرکار کے پاس آتے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے، تو وہاں آ کر ان کو دور سے مقام سے آتے تھے، انہیں قیام کی ضرورت پیش آتی، انہیں جو ہے نا کھانے پینے یا رہنے سہنے کی سہولت کی ضرورت پیش آتی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ایک کونے میں ایک چبوترا بنایا تھا جس کو صفہ کہا جاتا تھا۔ وہاں تعلیم دی جاتی تھی، وہاں تربیت دی جاتی تھی، وہاں لوگ قیام کرتے سے دور دراز سے آئے ہوئے لوگ وہاں تعلیم حاصل کر کے کوئی 15 دن، کوئی 20 دن، کوئی 10 دن، یا جیسے حسب سہولت جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کرتے، اس کے بعد پھر اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے قبیلوں میں جا کر کیا کرتے تھے، وہ تعلیم پہنچایا کرتے تھے۔ اور باضابطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی کے دامن میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، وہاں آپ نے مدرسے کا قیام فرمایا تاکہ جو ہے نا لوگ دینی تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو میرا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ مسجدوں میں بھی دینی تعلیم کا انتظام فرمانا یہ سرکار کی سنت ہے، مدارس کا قیام بھی یہ سرکار کی سنت ہے۔ تو لہذا مسجدوں میں جو تعلیم ہو رہی ہے، میری انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اچھے اور قابل اساتذہ کا انتخاب فرمائیں اور ایک منظم انداز میں جو ہے نا چلائیں۔ یہ ایک بہترین کام ہوگا جو انتظامی کمیٹی کا ہوگا۔ آج جو ہے نا میں کسی کو خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں، کسی کی طرف میرا مخصوص اشارہ نہیں ہے، عام جو مزاج ہمارا بن گیا ہے، ہر انتظامی کمیٹی یہی چاہتی ہے کہ میرے دور میں مسجد عالی شان بنے، میرے دور میں مسجد کی ترقی ہو، طہارت خانے اچھے بنے، وضو خانے اچھے بنے، مسجد میں فرش سنگ مرمر کا ہو، مسجد میں ٹائلز جو ہے نا اچھے ہوں، وہ اچھا ہو، یہ اچھا ہو۔ یہ چیزیں اچھی نہیں، غلط نہیں ہے یہ سوچ، لیکن اچھی ہے، یہ اس کی حیثیت ایک چھلکے کی ہے، ایک حیثیت چھلکے کی ہے۔ مغز کی حیثیت کیا ہے؟ مسجدوں میں تعلیم ہو،
بچوں کی دینی تربیت ہو، بڑے لوگوں کی تعلیم بالغان ہو، بڑے لوگوں کی تربیت ہو، وہاں دینی مسائل حل کیے جائیں، مسلمانوں کے دینی اگر کچھ جھگڑے ہوتے ہیں تو وہاں مسجدوں میں اس کی صلح کی جائے، اس کی جو ہے نا رہنمائی کی جائے، یہ جو ہے نا یہ چیزیں مسجد جو ہے نا اس کے لیے بھی ہے۔ تو عزیزان محترم، تو یہ چیزوں کی جو ہے نا اس کا بھی انتظام ضروری ہے، اس کے لیے آپ قابل امام کی ضرورت ہے اور عالم دین کی جو ہے ان کو دعوت دینے کی ضرورت ہے، لہذا اس کے لیے ہم جو ہے نا خرچ پیسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے لیے جو ہے نا مصارف ہمارے پاس نہیں ہوتے۔ کیونکہ امام اگر قابل ہو تو تنخواہ زیادہ دینا پڑتا ہے، تنخواہ زیادہ دینے کے لیے ہمارے پاس استطاعت ہوتے ہوئے بھی دل نہیں بڑھتا، اس لیے نہیں بڑھتا کہ امام کو تنخواہ دیے تو کیا آتا، مسجد کو جو ہے نا اچھا بنائے تو یہ بول سکتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ تاج محل میری جو ہے نا زیر میری کمیٹی میں بنا، یہ مسجد ایسا بنی، یہ میری انتظامی کمیٹی میں، میں رہے وقت یہ بنی، میں رہے وقت ایسے بنی، یہ جو ہے نا۔ لیکن امام کی تنخواہ بڑھے تو کس کو سمجھ میں آتا؟ لیکن وہ دکھائی نہ دینے والا جو ہے نا، دکھائی نہ دینے والی وہ چیز ہے، کیونکہ امام قابل ہوگا تو نماز بھی قابل ہوگی، نماز بھی بہتر ہوگی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ حدیث شریف ہے کہ جو ہے نا گویا جس نے عالم کے پیچھے نماز پڑھی گویا اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو امام جتنا افضل ہوگا نماز بھی اس درجے کی اعلیٰ ہوگی، تو لہذا امام جتنا غیر افضل ہوگا، جتنا بے علم ہوگا، تو پھر نماز کا معاملہ بھی ویسے ہی ہوگا۔ تو ہم مسجد دیوار اور پتھر کا نام نہیں ہے عزیزو، مسجد اینٹ اور پتھر کا نام نہیں ہے، مسجد سنگ مرمر اور خمخموں کا نام نہیں ہے، مسجد نام ہے نظام عبادت کا، مسجد کا اصل مقصد نظام عبادت ہے، مسجد کو قائم اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہاں عبادت کی جائے، یہ سب چیزیں ایک ذیلی چیزیں ہیں لیکن اصل نظام عبادت ہے۔ لیکن ہمارے پاس عام طور پر جو مزاج بنایا جا رہا ہے، نظام عبادت تو ختم ہو گیا لیکن مسجدیں بڑی عالی شان بن گئی۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں جو بتلائی اس میں فرمایا کہ قیامت میں مسجدیں تو بھری ہوئی ہوں گی لیکن ہدایت سے ویران ہوں گی، علم سے جو ہے نا اہل علم سے ویران ہوں گی۔ تو الغرض عزیزان محترم، یہ موضوع میرا نہیں ہے لیکن چونکہ سرکار کے حقوق جو بتلائے گئے ہیں اس حقوق کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو لہذا اشاعت دین کا کام ہونا چاہیے، خواہ گھر کی حیثیت سے بھی، گھر کے طور پر بھی، محلے کے طور پر بھی، مساجد کے طور پر بھی، شہر کے طور پر بھی، شہری جو ہے نا حوالے سے بھی۔ تو الغرض عزیزان محترم، بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، آپ کی تعظیم و توقیر کرنا، آپ سے محبت کرنا اور آپ کی اتباع اور پیروی کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں اتباع اور پیروی کو لازم کر لیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر شکر گزاری کی شکل میں جو ہے نا آپ کے اپنے سرکار کے دین کی اشاعت کے لیے جو جس حیثیت سے کام کر سکتا ہے کرے۔ اگر آپ عالم نہیں ہیں، اللہ نے دولت دی ہے تو ایک علمی کام میں جو ہے نا آپ حصہ لیں، ایک علمی کام کو جو ہے نا آگے بڑھانے کی کوشش کریں، ایک سواہیے کی ذمہ داری لیں، ایک مسائیے کی ذمہ داری لیں، ایک درس کی ذمہ داری لیں، اس طرح جو ہے نا یہ بھی آپ اشاعت دین میں کام کر سکتے ہیں۔ آپ کا عالم ہونا ہی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ عالم بھی نہیں ہیں، پیسہ بھی نہیں ہے، کم از کم جو دینی محفل ہو رہی ہے اس میں آ کر تعلیم تو حاصل کریں، تعلیم تو آپ کو شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ عالم بنو یا آپ پڑھاؤ یا آپ ہی کرو، آپ جس حیثیت سے اس میں جو ہے نا آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اس حیثیت سے شرکت کر سکتے ہیں، آپ کیا کریں۔ تو بہرحال تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ محبت کرنا یہ سرکار کا حق ہے، امتی پر یہ لازم ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اب محبت جو ہے نا دو طرح کی ہوتی ہے عزیزان محترم، یاد رکھیں۔ ایک محبت کیا ہوتی ہے؟ بائی نیچر ہوتی ہے، جو ہے نا بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے، یعنی قدرتی طور پر ہوتی ہے، اس کو آپ کو جو ہے نا آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ جیسے ماں کو بیٹے سے، بیٹے کو ماں سے کیا ہوتی ہے؟ ایک فطری طور پر محبت ہوتی ہے، وہ چاہ کر بھی محبت کر سکتی ہے، نہیں چاہ کر بھی محبت کرتی ہے۔ بیٹا فرما بردار ہو تو بھی محبت کرتی ہے، نافرمان ہو تو بھی محبت کرتی ہے۔ ماں بیٹا، باپ بیٹے کا یہ جو محبت ہوتی ہے یہ فطری محبت ہوتی ہے، بائی برتھ ہوتی ہے اور بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے، بائی نیچر ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے نا آپ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، یہ ایک مجبور ہے آپ اس محبت کرنے پر، آپ اپنے اختیار سے محبت نہیں کرتے، وہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ آپ محبت کرنے پر مجبور ہیں۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول سے آپ کی جو محبت ہونی چاہیے اپنے ارادے اور اختیار سے ہونی چاہیے، مجبوری کی محبت نہیں ہونا چاہیے۔ قانون فطرت اور قانون جو ہے نا فطرت میں آپ
جو ہے نا جکڑ کر مجبور ہو کر محنت نہیں جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے، محبت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے چاہ کر اختیار کر کے محبت کرنی چاہیے۔ سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں، بیوی ہے، شادی ہوئی آپ کی بیوی سے آپ کو محبت ہے، یہ جیسے ماں اور بیٹے کی محبت ہے اس وجہ سے نہیں ہوئی، آپ ویسی محبت وہ نہیں ہے، فطری محبت نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کو اپنا شریک حیات بنایا، اس کو اپنی زوجیت میں قبول کیا، اس کو اپنی بیوی بنائی اور اپنے ارادے و اختیار سے اس کو بیوی ہونے کی حیثیت سے جو ہے نا چاہ رہے ہیں۔ تو لہذا عزیزان محترم، اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت ہوتی ہے وہ محبت اپنے ارادے اور اختیار سے پوری ہوش و حواس میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی ضروری ہے، اور وہ محبت بھی کیسی ہونی ہے، کس درجے کی ہونی ہے، پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ وہ محبت کس درجے کی ہونی ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت میں کیا جا رہا ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جو خطبہ مسنونہ کے بعد جس کی تلاوت کی گئی کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، یہاں جو ہے نا جملہ 8 چیزوں کا تذکرہ ایک طرف کیا گیا، ایک طرف 8 چیزوں کو رکھا گیا، ایک طرف 3 چیزوں کو رکھا گیا۔ وہ 8 چیزیں جن کو انسان سے فطری طور پر محبت ہوتی ہے، وہ 8 چیزیں جن سے انسان کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے وہ کیا ہیں؟ قل ان کان آباؤکم تمہارے باپ، وابناؤکم تمہارے بیٹے، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے خاندان تمہارا گھر، واموال اقترفتموها تمہارے کمائے ہوئے مال، وتجارۃ تخشون کسادها تمہاری تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خوف ہمیشہ لگا رہتا ہے، اور ومساکین ترضونها اور تمہاری اونچی اونچی بلڈنگیں اور خوبصورت مقامات۔ یہ 8 چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان کو جن سے فطری طور پر کیا ہوتی ہے جو ہے نا محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ان 8 چیزوں کا ذکر فرمایا، اس کے بعد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، پھر الگ دوسری درجے میں دوسری طرف 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، اللہ، رسول، اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد کرنا ایک طرف 8 چیزیں ہیں جو انسان کو فطری طور پر کیا ہوتی ہیں، پسندیدہ ہوتی ہیں، وہ باب و رشتے جو میں نے بتایا، کاروبار، تجارت، بیوی، بچے، سب وغیرہ وغیرہ، اور دوسری طرف 3 چیزیں ہیں، اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کے راستے میں کیا کرنا، جہاد کرنا، جد و جہد کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جس انسان کے نزدیک یہ 8 چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی دین کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہو جائیں تو پھر وہ انتظار کرے اللہ کے عذاب کا۔ تو کیا بتلایا گیا قرآن کریم میں؟ یہ بتلایا گیا یہ جتنے بھی رشتے ہیں 8 رشتے ہیں، یہ 8 رشتے ہیں، یہ 8 رشتوں سے زیادہ اس کو فطری طور پر محبت انسان کو ان چیزوں سے ہوتی ہے، لیکن جو ہے نا ان سے زیادہ محبت اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد اور اس کے راستے میں دین اسلام کی اشاعت میں اس سے محبت زیادہ اسے ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر میں سمجھاتا چلوں، آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں میں آپ کو دیتا چلوں۔ دیکھیے شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ باپ سے محبت نہ کریں، بیٹے سے محبت نہ کریں، بیوی سے محبت نہ کریں، مال سے محبت نہ کریں، یہ نہیں کہہ رہا ہے اللہ رب العزت اس آیت میں۔ جب یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں آ جائیں تو پھر جو ہے نا اس صورت میں ایک مسلمان کا ایمانی تقاضا یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو 8 چیزوں کو چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر باپ کوئی خلاف شریعت کام کا آپ کو حکم دے، باپ اگر کوئی خلاف شریعت کام کا اگر آپ کو حکم دے تو یقیناً باپ کی محبت ہے، لیکن وہ شریعت کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف باپ کا حکم دے رہا ہے، تو لہذا ویسے وقت میں ایک مسلمان کا تقاضا ہے کہ وہ شریعت کو اپنائے، باپ کو نہ اپنائے، باپ کی بات کو نہ مانے۔ ماں کہہ رہی ہے کہ بیوی کو طلاق دو، بیوی کو چھوڑ دو، اور بیوی کی کوئی غلطی نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے بیوی کو چھوڑنے کا کوئی صورت پائی نہیں جا رہی ہے، شرعی اعتبار سے بیوی کو چھوڑنے کا کوئی جو ہے نا یہاں پر جواز نہیں ملتا، لیکن ماں اپنی کسی ذاتی غرض کی بنیاد پر، ذاتی عداوت کی بنیاد پر یا ذاتی اختلاف کی بنیاد پر بیٹے سے کہہ رہی ہے کہ تو بیوی کو چھوڑ دے، لیکن وہاں کوئی حقیقت نہیں ہے، بیوی بے قصور ہے، بے بنیاد ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، جو ہے نا بے گناہ ہے،
تو لہذا شریعت کہتی ہے کہ طلاق اس صورت میں ہے جبکہ دونوں کے درمیان نبھاؤ اور زندگی چلانا مشکل ہو، ناممکن ہو۔ لہذا صرف ماں اگر خلاف شریعت حکم دے رہی ہے طلاق دینے کا جبکہ وہاں شرعی اعتبار سے کوئی طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر ویسی صورت میں اولاد کو چاہیے کہ ماں کو احترام سے، عزت سے، ادب سے سمجھائے اور مگر وہ شریعت کے خلاف کام نہ کرے۔ اور اگر بیوی کہہ رہی ہے کہ اجی تم بڑے بڈھے دکھ رہے ہیں، داڑھی مت چھوڑو، تم بڈھے دکھ رہے ہیں جو ہے نا داڑھی مت چھوڑو، کہ ابھی زندگی باقی ہے، آخری عمر میں ریٹائرمنٹ کے بعد چھوڑتے داڑھی، بیوی کہہ رہی ہے کہ سرکار کی سنت کو کاٹ دو لیکن سرکار کہہ رہے ہیں کہ میری سنت کو اپناؤ۔ تو عزیزان محترم، یہاں دو رشتے ٹکرا رہے ہیں، اب آپ یا بیوی کی بات سنیں گے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں گے۔ اب یہاں ہمارا امتحان ہے، یا تو غلام رسول بنو یا غلام زوجہ بنو۔ تو عزیزان محترم، تو لہذا میں ایک بات یہاں پر بتلاتا چلوں، ہم سمجھتے ہیں کہ داڑھی سے آدمی خوبصورت نہیں دکھتا۔ عزیزان محترم، کائنات میں سب سے حسین ترین اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ نے ان کے چہرے پر داڑھی سجائی تو داڑھی بدصورتی کی علامت نہیں ہے، خوبصورتی کی علامت ہے۔ اگر وہ بدصورتی کی علامت ہے تو اللہ اپنے حبیب کو داڑھی نہیں رکھتا تھا، بلکہ سرکار کیا تمام انبیاء کی وہ سنت رہی ہے داڑھی۔ اور ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھے تو بچیاں نہیں دیکھتے، یا داڑھی رکھے تو رشتے نہیں جمتے، داڑھی رکھے تو بچیاں نہیں ملتی۔ اب یہاں جتنے بھی داڑھیاں والے ہیں، کیا ان کو بچیاں نہیں ملے؟ آپ کو نہیں ملی بچی، آپ کو نہیں ملی، مجھے نہیں ملی، تو داڑھی رکھنے نہیں۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو داڑھی رکھتا ہے اس کو دیندار لڑکی ملتی ہے، وہی ملتی ہے جو داڑھی کو پسند کرنے والی ہوتی ہے۔ اب رہا دیکھو دوسری بات جو ہے نا، بیٹا ہے، اب بیٹے کو اسکول چھوڑ کر جو ہے نا بیٹے کو کیا کرنا ہے، جانا ہے، بیٹے کو اسکول سے لانے جانا ہے، عصر 5 بجے اسکول چھوٹتا ہے، ادھر جو ہے نا مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، مؤذن کہہ رہا ہے، ادھر بیٹے کو لانے کے لیے جانا ہے، ادھر بیٹے کی محبت ہے، ادھر مؤذن کی محبت، یہ اللہ کی محبت ہے، ادھر رسول پاک، ادھر مؤذن کہہ رہا ہے نماز کی طرف آؤ، ادھر طبیعت کہہ رہی ہے کہ بیٹے کو لینے کے لیے جاؤ۔ اب یہاں ہمارا امتحان ہے، کیا پہلے بیٹے کو لینے جائیں گے یا پہلے نماز پڑھیں گے؟ تو عزیزان محترم، اب ہمارا ذمہ داری یہ ہے، 5-10 منٹ رکنے سے اسکول میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لہذا پہلے نماز ادا کریں، اس کے بعد اپنے بیٹے کے پاس جائیں۔ میں ہمیشہ اپنی تقریر میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ مائیں، ہماری خواتین، ہماری بہنیں جو ہے نا، اگر اولاد کو تیار کرنے کے لیے، ان کا ٹفن بنانے کے لیے، ان کو مدرسے کو چونکہ 8، 7:30، 7 بجے اگر کہیں مدرسہ رہتا ہے، اسکول بھیجنے کے لیے فجر کے وقت اٹھتی ہیں، فجر کے وقت اٹھتی ہیں اس لیے کہ بچے کو تیار کرنا ہے اور اس کا ٹفن بنانا ہے اور اس کو مدرسے کے لیے بھیجنا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے لیے کبھی فجر 15 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ اور ہمارے مرد جو ہے، جو صاحب اولاد ہیں، جتنی پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑتے ہیں اور لاتے ہیں، اگر وہی اتنی پابندی کے ساتھ اگر اللہ کی عبادت کرے تو پھر زندگی بدل جائے گی۔ شریعت آپ کو کوئی ایکسٹرنل بوجھ نہیں ڈال رہی ہے، کوئی ایکسٹرا بوجھ نہیں ڈال رہی ہے۔ ارے اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کے مقابلے میں جو ہے نا 99 میں سے 99% بھی آپ کو جو ہے نا وہ 100% میں سے 1% کا پھر ایک جو ہے نا فیصد بھی جو ہے نا آپ کو جو ہے نا وہ بوجھ آپ شریعت آپ پر نہیں ڈال رہی ہے، لیکن پھر ہمیں وہ بیزارگی آتی ہے کیونکہ شیطان ہماری کامیابی کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ تو عزیزان محترم، تو یہ بیٹوں کی محبت ہو گئی، تجارت پر بیٹھے ہوئے ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا، ادھر اذان مؤذن کہہ رہا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، ادھر تجارت کہہ رہی ہے کہ بیٹھ کہیں گراہک آ جائیں گا، تو نماز کو جا کر آ گیا، گراہک چلے گیا تو کیا ہوتا؟ پھر گراہک تیرا نقصان ہوتا، مالی نقصان۔ یہاں ہمیں چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں کہ میرے مقدر میں اگر ہے تو نماز کو جاؤ تو بھی ملے گا، نہیں جاؤ تو بھی کیا کرے گا؟ ملے گا۔ میرے مقدر کی چیز مجھے ملنے والی ہے، یہ یقین اگر ہمارا ہوتا تو اللہ کی بارگاہ میں جاتے اور اس کے بارگاہ میں سر بسجود ہوتے، اللہ آپ کی اس ادا کے طفیل میں اور نوازتا۔ تو میں یہ تمام چیزیں اس لیے جو ہے نا بتا رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا دنیا کے نقصان کی فکر ہوتی ہے، کاروبار کے نقصان کی فکر ہوتی ہے، گھر بناتے ہیں تو بڑا عالیشان بناتے ہیں، ٹاٹا اسٹیل ہونا اور سیمنٹ بھی اعلیٰ درجے کی ہونا اور ڈیزائن بھی اعلیٰ درجے کا ہونا اور پلیئر وغیرہ مضبوط ہونا، جو ہے نا سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، یہ ہماری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ گھر کی مضبوطی، دنیا کے گھر کی مضبوطی میں محبوب نگر میں خود ایسے واقعات ہیں، بڑی جو ہے نا آرزوؤں سے گھر بنایا گیا لیکن مالک مکان گھر میں جانے سے پہلے انتقال کر گیا۔
تو ہم نے جو ہے نا دنیا کے گھر جس کی جو ہے نا جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے تو وہ گھروں کو بنانے میں ہم جتنی دلچسپی لیتے ہیں، کبھی ہم آخرت کے گھر کو بنانے کے لیے اتنی دلچسپی نہیں لیتے۔ آخرت کے گھر کو بنانے کے لیے نہ آپ کو دنیا کے گھر کے اتنا جو ہے نا قیمت لگتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا چلو، آج ایک اچھا متوسط درجے کا گھر آپ کو بنانا ہے تو 25 سے 30 لاکھ روپے آرام سے، 20 سے 25-30 لاکھ روپے کا آرام، وہ تقریباً آپ کی آدھی زندگی کی زکات ہے۔ وہ گھر اچھے سے آدھی، بلکہ اگر کسی کی زندگی مختصر ہے تو پوری زندگی کی زکات بھی ہو سکتی ہے۔ مگر وہاں زکات دینے کے لیے 2.5% زکات دینے کے لیے ہم نیچے اوپر ہوتے ہیں، لیکن گھر یہ نہیں، یہ ٹائلس نہیں اور اچھا لگیں گے، یہ نہیں اور اچھا لگیں گے، یہ نہیں اور اچھا لگیں گے، یہ نہیں اور اچھا لگیں گے، جو ہے نا زیادہ سے زیادہ بہتر بنائیں گے۔ یہ جو ہے نا یہ فکر ہماری ہوتی ہے۔ تو میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں عزیزو کہ جو ہے نا یہ رشتے جو 8 رشتے ہیں، کبھی باپ کا رشتہ شریعت کے مقابلے میں آ جائے، کبھی جو ہے نا ماں کا رشتہ شریعت کے مقابلے میں آ جائے، کبھی بیوی کی جو ہے نا باتیں شریعت کے ٹکراؤ میں آ جائے، اور جو ہے نا کبھی اولاد کی محبت کیا ہے شریعت کی ٹکراؤ میں آ جائے، کبھی جو ہے نا دکان اور مال کی محبت اپنی شریعت کے مقابلے میں آ جائے، تو ایک مسلمان کا اور اللہ جو ہے تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان رشتوں کو بازو میں رکھے، پہلے ان رشتوں کو اہمیت دے، اس کے بعد کیا کرے، ان کی طرف رجوع۔ قرآن کریم کی اس آیت میں وہ مطالبہ کیا جا رہا، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ 8 رشتے تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اگر نہیں ٹکرا رہے ہیں تو ان سے محبت کرنے کی سے شریعت منع بھی نہیں کرتی۔ جہاں یہ شریعت کے مقابلے میں آ رہے ہیں وہاں تمہارا امتحان ہے۔ اگر تم ان چیزوں کو، ان 3 چیزوں پر ترجیح دو گے تو پھر سمجھ جاؤ تم نے تقاضۂ ایمانی اور محبت رسول کا حق ادا نہیں کیا۔ ہاں، اگر یہ چیزیں جب آپس میں ٹکرائے تو جو ہے نا یہ چیزوں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دو اور ان دنیا کے رشتوں کو ترک کر دو، تو پھر سمجھو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کامل ہو۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں 3 چیزوں کا ذکر ہے، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور جہاد کی محبت، اور ان تینوں میں اصل جو محبت ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ کی محبت کے دعوے دار یہود و نصارہ بھی گزرے ہیں۔ دنیا میں یہود و نصارہ اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن رسول سے انہوں نے دشمنی جو ہے نا نبھائی ہے۔ تو اللہ سے محبت کا دعوے دار ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول اور جہاد سے کیا کرے، محبت کرے۔ مدینے میں یہودی تھے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن جب جہاد کی بات آتی تو بازو سے نکل جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کی محبت کا دعوے دار ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول سے محبت کرے یا جہاد سے محبت کرے، لیکن کائنات میں آپ کو ایک ایسی مثال نہیں ملے گی کہ جو رسول سے محبت کرتا ہو اللہ اور جہاد سے محبت نہ کرے، ایسی مثال ہی نہیں ملتی۔ تو لہذا سرکار سے جو محبت کرتا ہے وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور جہاد سے بھی محبت کرتا ہے، شریعت کے ہر حکم سے محبت کرتا ہے، شریعت کے ہر حکم سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت رسول، ان 3 محبتوں میں محبت رسول، اللہ کی محبت، جہاد کی محبت، رسول کی محبت میں اصل محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیونکہ جو اس محبت کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ اللہ سے بھی وابستہ ہو جاتا ہے، جہاد سے بھی وابستہ ہو جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال صحابہ اکرام کی زندگیاں ہیں۔ میں نے جو اب آیت کریمہ کی جو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے بتلاتا چلوں۔ پہلی مثال کیا بتلائے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہارے نزدیک باپ کی محبت سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ آئیے اس کا ایک نمونہ، پہلے جان سے بھی زیادہ، حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک کامل اور مکمل مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پسندیدہ اور عزیز ترین نہ ہو جائے، عزیز ترین نہ ہو جائے۔ تو سرکار کی محبت کائنات کے ہر رشتے سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے، سرکار کی محبت کائنات کے ہر فرد سے، ہر شخص سے زیادہ جو ہے نا عزیز ہونی چاہیے۔ آئیے صحابہ کی زندگیوں کی مثالیں آپ کو دیکھتا چلو۔ پہلے جان کی بات، مختصر واقعات، باتیں، مثالیں آپ کے سامنے دوں گا۔
کہ صحابہ نے جب جو ہے نا جان کی بات آ گئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات آ گئی تو صحابہ نے کیسے محبت رسول پر جان کو قربان کر دیا، محبت رسول پر جان کو قربان کر دیا۔ اس کی ایک مثال میں بیان کرتا چلوں، جان کی محبت کو رسول کی محبت پر قربان کرنے کا ایک منظر ملاحظہ فرمائیے۔ جنگ احد کا معاملہ ہے، ایک صحابی رسول ہے، ذرا نام میں مجھے کنفیوژن ہو رہا ہے، غالباً زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور دوسرا نام ہے، مگر بات واقعہ پکا ہے۔ جنگ احد ہوئی، جنگ احد یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک احد کا پہاڑ ہے، اس کے دامن میں یہ جو ہے نا جنگ ہوئی۔ تو جنگ احد میں کیا ہوا، پیچھے سے ایک راستہ تھا، مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس کے پیچھے ایک کھلا راستہ تھا، سامنے دشمنوں کا لشکر تھا، یہ سامنے دروازہ ہے سمجھیے، وہ دروازے کے پاس مسلمانوں کافروں کا لشکر، یہ مسلمانوں کا لشکر، پیچھے جو ہے نا پہاڑ، یہ دیوار پہاڑ سمجھیے، ایک چھوٹا سا درہ ایک راستہ تھا، پیچھے سے دشمن کا حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ تو سرکار نے وہاں تقریباً 50 تیر اندازوں کو بٹھا دیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں وہ مقام سے ہٹنا نہیں، حالات کچھ بھی ہو جائے وہ مقام سے ہٹنا نہیں۔ تو شروع میں مسلمان کیا کیے، جنگ کیے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور مسلمان مال غنیمت حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ تو یہاں جو لوگ تھے، ان لوگ کیا ہے نیچے اترنے لگے، تو ان کے جو امیر تھے انہوں نے کہا ہرگز مت اترنا، سرکار نے کہا ہے کہ کسی بھی حالت میں نہیں اترنا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے یہ سمجھا اب جنگ تو ختم ہو گئی، اب کیا رہنے سے کیا فائدہ، وہ بھی نیچے اتر گئے سوائے 10 لوگوں کے۔ تو دشمن جو اندیشہ تھا، دشمن پلٹ کر پیچھے سے وار کر دیا، مسلمان پورے دشمنوں کے درگے میں آ گئے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی اسی میں شہید ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا اور یہ خبر بھی پھیل گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے ہیں۔ یہ جنگ احد جیت کے بعد شکست مسلمانوں کو ہوئی، کیوں؟ سرکار کا جو حکم تھا وہ حکم سے جو ہے نا حکم کو انہوں نے ترک کر دیا، وہاں سے ہٹنا نہیں تھا، صرف 10 لوگ تھے، ان کو دشمنوں نے کیا کر دیا، شہید کر دیا۔ جب مسلمان پورے جو نرغے میں آ گئے، پریشان ہو گئے کہ اطراف سے دشمن نے کیا کر لیا ہے، مسلمانوں کو گھیر لیا ہے۔ اب کفار و مشرکین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر تیر برسانے لگے تو جو ہے نا وہ جو صحابی میں نے عرض کیا ہے، وہ صحابی سرکار کے سامنے آ گئے اور ہر تیر کے وار کو پیر پر لینے لگے، ہر تیر کے وار کو پیٹ پر لینے لگے۔ تیروں کی وجہ سے ان کی پیٹ چھلنی ہو گئی، اسی طرح کیا ہو گئے، وہ شہید ہو گئے، لیکن سرکار کو خراج تک آنے نہیں دیے۔ پھر اس کے بعد کفار نے پھر سب مل کر حملہ کیے تو 10 انصاری صحابہ سرکار کو گھیر لیے اور اس میں سے جو ہے نا 5 شہید ہو گئے، لیکن سرکار کو زخم تک آنے نہیں دیا۔ پھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غشی کھا کر بے ہوش ہو کر ایک نیچے زمین کا ایک نشیبی علاقہ جس کو ہم گڑھا کہہ سکتے ہیں، اس میں سرکار تشریف لا لیے۔ تو یہ خبر ہو گئی کہ جو ہے نا کہ سرکار کو وصال فرما چکے ہیں، تو صحابہ کی ہمتیں پست ہو گئی۔ تو ادھر سے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو دیکھا کہ مایوسی کے عالم میں ہے، پست ہمتی کے عالم میں ہے، تو پوچھا کیا بات ہے، کیوں اس طرح تم مایوس ہو، اس طرح کیوں پست ہمت ہو گئے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ سرکار کا خود وصال ہو گیا ہے، یہ افواہ تھی لیکن اڑائی گئی تھی کہ سرکار کا خود وصال ہو گیا ہے، تو اب کیا جنگ کر کے کیا کریں؟ تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ارے سرکار کا وصال ہو گیا ہے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں، چلو لڑ کر شہید ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے تلوار کھینچ لی اور بہادری سے لڑتے ہوئے جو ہے نا شہید ہو گئے۔ جب ان کی لاش کو دیکھا گیا تو 70 زخم ان کی لاش پر تھے، زخموں کی وجہ سے چہرے کی شناخت نہیں ہو رہی تھی اور ان کی بہن نے انگلی کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہ ان کی لاش ہے۔ رسول کی ذات پر جان قربان کرنے کا نمونہ، جان کی محبت کو، ہر انسان کو اپنی جان عزیز اور محبوب ہوتی ہے، لیکن صحابہ نے سرکار کی ذات پر جو ہے نا جان اس طرح وار دی جس طرح آج ہم ناکھا پر پیسے وارتے ہیں۔ ہمارا عشق یہ ہے، فرق دیکھ لیجئے، ہمارا عشق یہ ہے، کوئی ناکھا اچھے اشعار پڑھتا ہے 10 روپے 20 روپے ہم وار دیتے ہیں، صحابہ کا عشق یہ ہے کہ جان کو سرکار کی ذات پر وار دیتے ہیں۔
یہ وہ فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان۔ آج وہ عشق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آئیے باپ کی محبت کو سرکار کی محبت پر قربان کرنے کی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں تھی، مائیں امہات المؤمنین میں سے۔ یہ ام حبیبہ جو ہے وہ صاحبزادی تھی ابو سفیان کی، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں اسلام لائے۔ یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی، آپ ایمان فتح مکہ کے وقت یعنی 8 ہجری میں لائے۔ کون؟ ابو سفیان۔ تو ام حبیبہ ایمان لا چکی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، چونکہ باپ ہے بیٹی سے ملنے تو آئیں گے، تو ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ بیٹی سے ملنے، ام حبیبہ سے ملنے سرکار کے گھر تشریف لائے۔ وہاں سرکار کا بچھونا بچھا ہوا تھا، سرکار کا بستر بچھا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان بیٹھنے کے لیے گئے تو ام حبیبہ نے بستر یہ کہتے ہوئے کھینچ لیا کہ تو کافر ہے، ناپاک ہے، بستر رسول پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، ایک باپ جب سسرال میں بیٹی کے گھر کو جاتا ہے تو بیٹی کا کیا آہو بھگت ہوتی ہے، بیٹی کا استقبال کیسا ہوتا ہے، اور بیٹی اپنے باپ کو کتنے والہانہ انداز میں اس کا استقبال کرتی ہے، کتنی جو ہے نا محبت نچھاور کرتی ہے۔ لیکن قربان جائیے اس بیٹی پر کہ باپ کی محبت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان گئے۔ ارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو دور کی بات، سرکار سے جو بستر وابستہ ہے اس پر بھی باپ کو بیٹھنے نہیں دیا، باپ کی محبت کو سرکار سے منسوب چیز پر قربان کر دیا، ذات تو دور کی بات۔ تو عزیزان محترم، اور ایسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے۔ بیوی بچوں کو صحابہ نے قربان کر دیا سرکار کے حکم پر۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بڑا بہترین واقعہ بتاتا ہوں میں آپ کو، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، مگر موضوع سے تھوڑا ہٹ کے پھر بھی بتاتا ہوں۔ ابو سلمہ یہ صحابی رسول ہے، ان کی اہلیہ ہے ام سلمہ۔ غور سے سنیے، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ ابو سلمہ یہ صحابی رسول ہے، ان کی اہلیہ ہیں ام سلمہ۔ ان کے ابو سلمہ کے انتقال کے بعد ام سلمہ سرکار کے نکاح میں آئی، امہات المومنین میں شامل ہوئی۔ تو ایک مرتبہ ابو سلمہ نے سرکار سے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ اگر ایک مسلمان سے کو کسی چیز سے تکلیف ہو، یعنی کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی چیز کھو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے، تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو اللہ رب العزت اس سے بہتر چیز اسے عطا فرمائے گا۔ یہ سرکار کی حدیث ابو سلمہ نے کیا کی تھی؟ سن رکھی تھی۔ انہوں نے آ کر ام سلمہ کو یہ حدیث سنائی۔ یہ ضمن میں بات بتا رہا ہوں، میرے کو بڑی پسند آئی یہ بات، ممکن ہے آپ کو بھی پسند آئے گی۔ تو سن رکھی تھی، تو ابو سلمہ نے اپنی اہلیہ ام سلمہ کو سنایا۔ جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو ام سلمہ نے یہ سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کہاں مل سکتا ہے۔ سرکار کی حدیث تو یہ تھی کہ کسی مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو گے تو اس سے بہتر اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو ام سلمہ نے اپنے شوہر ابو سلمہ کے انتقال پر یہ سوچا کہ سرکار کی حدیث تو ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، لیکن میں آج ابو سلمہ میرے شوہر انتقال کر گئے ہیں اور سرکار کا حکم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، تو ابو سلمہ سے بہتر مجھے شوہر کیسے مل سکتا ہے۔ یہ خیال آیا دل میں۔ سرکار کا ارشاد تو ہے کہ یہ پڑھنے سے اس سے بہتر چیز ملے گی، تو ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا جو میرے بہترین شوہر تھے۔ اب اگر میں سرکار نے فرمایا کہ انا للہ پڑھو گے تو اس سے بہتر چیز ملے گی، تو ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کیسے مل سکتا ہے، یہ خیال دل میں آیا۔ لیکن پھر دوسرے درجے میں یہ خیال آیا کہ ٹھیک ہے سرکار کا ارشاد ہے، پڑھ لیں گے۔
سرکار کا ارشاد ہے پڑھ لیں گے تو تاریخ شاہد ہے ابو سلمہ کے بعد وہ سرکار کے نکاح میں آئی جو ابو سلمہ سے افضل تھے. ابو سلمہ کے انتقال کے بعد سرکار کی نکاح میں آئے جو ابو سلمہ سے بہترین شوہر ثابت تھے سرکار. تو بہرحال یہ ایک ضمنی بات مجھے یاد آ گئی تھی، واقعہ مجھے بڑا مطالعے کے وقت بڑا اچھا لگا تھا، میں آپ کو بھی سنا دیا تاکہ آپ کو بھی جو ہے نا اس سے کچھ ایک ایمانی حرارت میں اضافہ ہو جائے. تو سرکار کی بات پر کتنا یقین تھا. تو الغرض عزیزان محترم، حالات تو ویسے نہیں تھے لیکن سرکار کی بات پر یقین تھا. ہماری زندگی میں بھی بعض وقت حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں، بظاہر حالات سمجھ میں نہیں آتے، مگر شریعت پر یقین رکھ کے سرکار کی ارشادات پر اگر عمل کریں گے، ان حالات کو کیسے گزارنا ہے اگر یہ کر لیں گے تو پھر جو ہے نا انشاءاللہ وہ یقین کی بنیاد پر کرم نوازیاں ہوں گی. تو یہ ابو سلمہ، ان کی اہلیہ کا نام ام سلمہ، ان کے بیٹے کا نام سلمہ. سرکار نے حکم دے دیا مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے چلے جاؤ، مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے چلے جاؤ. یہ مکے سے مدینے کو ہجرت کرو، یہ سرکار نے صحابہ کو حکم دیا تھا، ابو سلمہ کو بھی حکم دیا. تو سرکار کے حکم پر وہ مکے کو جو ہے نا چھوڑ کر مدینہ منورہ کو جانے لگے. بیوی کو بھی ساتھ میں لے لیا، یعنی ام سلمہ کو بھی ساتھ میں لے لیا اور اپنے بیٹے سلمہ کو بھی ساتھ لے لیا. لے کر سواری کس لی، تیار ہو گئی اور اوپر بٹھا دیے. کفار و مشرکین کا معاملہ یہ تھا کہ جو مسلمان مدینہ منورہ سے جاتے تھے ہجرت کر کے تو ان کو جانے بھی نہیں دیتے تھے، کیونکہ اگر ان کو جائے تو پھر ستائے کسے، تو جانے نہیں دیتے تھے. تو جو ہے نا ام سلمہ جو اہلیہ تھی، ان کے گھر والے آئے، ابو سلمہ کے سسرال والے آئے، آ کر انہوں نے کہا یہ بچی ہماری ہے، تم جانا ہے تو جاؤ، بلکہ بیٹی کو لے کے چلے گئے. اور ابو سلمہ کے خاندان والے آئے، بچہ ہمارا ہے، بچے کو لے کر چلے گئے. اب رہ گئے تنے تنہا ابو سلمہ. ادھر بیوی بچے کی محبت ہے، ادھر وطن چھوڑ کر جانا ہے ہمیشہ کے لیے، خالی جا کے آنا نہیں ہے، حیدرآباد کو کام کر کے آنا نہیں ہے، وطن سب چھوڑ کر دوسرے وطن کو جانا ہے. ادھر سرکار کا حکم ہے ہجرت کا، ادھر بیوی بھی چلے گئی، لوگ بیوی والے سسرال والے بیوی کو لے کر چلے گئے، ان کے خاندان والے بیٹے کو لے کر چلے گئے. اب ادھر ایک بیوی کی محبت بھی ہے، اولاد کی محبت بھی ہے، سرکار کا حکم بھی سامنے ہے. تاریخ شاہد ہے ابو سلمہ لڑکھڑائے تک نہیں، ان کے قدم متزلزل نہیں ہوئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ منورہ نکل پڑے. بیوی کو بھی چھوڑ دیا، اولاد کو بھی چھوڑ دیا، حکم رسول پر جو ہے نا مدینہ منورہ نکل پڑے. ان کی بیوی بڑی زیادہ محبت کرتی تھی، روزانہ صبح میں جاتی اور جو ہے نا وہ جس راستے سے وہ گئے تھے مدینہ منورہ کو وہاں پر جاتی بیٹھتی، شام تک رو کر آتی. 1 سال تک ایسا ہی گزر گیا. اس کے بعد 2 خاندانوں والوں کو رحم آیا تو ادھر ابو سلمہ کے سسرال والوں نے، ادھر خاندان والوں نے بچے کو بھی ماں کو دے دیا، دے کر کہا کہ تم مدینے کو جا سکتی ہو. تنہا چھوڑ دیا. اس زمانے میں جنگل کا راستہ تھا، پیدل یا گھوڑے یا جو ہے نا گدھوں پر سواری، اونٹوں پر سواری ہوا کرتی تھی. تنہا ام سلمہ معصوم بچے کو لے کر جا رہی ہے، جنگل کے راستے ہیں، مال دولت جان کا کوئی حفاظت کا نہیں، تنہا شوہر کی محبت میں چل پڑی. راستے میں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور مل کر پوچھا کہ کہاں جا رہی ہیں؟ تو میں اپنے شوہر مدینہ منورہ کو جا رہی ہوں، اپنے شوہر کے پاس. وہ بڑے نیک انسان تھے، انہوں نے جو ہے نا اونٹنی کو کیا کیا، بٹھایا ان کو اونٹنی پر اور مدینہ وہ مکے کو آ رہے تھے، پھر واپس مدینہ منورہ کو لے گئے. جہاں جہاں بھی اترنا ہوتا اونٹنی کو بٹھاتے، بازو میں ہٹ جاتے، ام سلمہ اترتی، جو بھی ضروریات ہے کھانا پینا لیٹنا، یہ دور چلے جاتے کسی درخت کے نیچے. پھر جب نکلنے کی بات آتی تو پھر جو ہے نا آتے، اونٹ لا کر سامنے رکھتے، ہٹ جاتے، جب وہ بیٹھتی تو لے کر چلے جاتے. اسی طرح مدینہ منورہ تک چھوڑ کر واپس آ گئے. تو یہ تھا سرکار کے حکم پر، سرکار کی محبت میں بیوی کی قربانی اور اولاد کی قربانی. یہ اس کی بہترین مثال تھی. اور جتنے بھی صحابہ مہاجرین مدینہ منورہ سے ہجرت کیے، ان کی جائیدادیں تھیں، ان کی زمینات تھیں مکہ مکرمہ میں، ان کے مقام تھے، ان کے خاندان والے تھے، ان کے قبیلے والے تھے. لیکن سرکار نے جو ہی ہجرت کا حکم دیا، سرکار کے حکم پر گھر کو چھوڑ دیا، جائیداد کو چھوڑ دیا، سامان کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، قبیلے کو چھوڑ دیا، سیدھا سرکار کے حکم پر مدینہ منورہ چل پڑے. پھر اللہ نے انہیں وہاں وہ سرخروئی اور سرسبزی عطا فرمائی کہ پھر جو ہے نا کائنات میں ایک نمونہ بن کر نکلے.
اسلام کو استحکام نصیب ہوا، اور پھر مکے کے ساتھ ساتھ مدینے کے ساتھ ساتھ مکہ بھی فتح ہو گیا۔ تو یہ مثالیں ہیں سرکار کی محبت پر باپ کو قربان کرنا، باپ کی محبت کو سرکار کی محبت پر قربان کر دینا، سرکار کی محبت میں جان قربان کر دینا، سرکار کی محبت میں اولاد اور بیوی بچوں کو قربان کر دینا، سرکار کی محبت میں جو ہے نا کاروبار کو، تجارت کو، مکانات کو، قبیلے کو، خاندان کو چھوڑ دینا۔ یہ صحابہ نے یہ مثالیں پیش کی ہے ہمارے لیے، یہ نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ نمونہ رکھنے کے بعد اب ہمیں دیکھنا ہے کیا سرکار کی محبت میں ہم فجر میں تھوڑی سی نیند قربان کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سرکار کی محبت میں 5 منٹ کاروبار بند کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سرکار کی محبت میں تھوڑا سا نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ سرکار نے جس نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے اس کے لیے ہم کچھ نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ سرکار نے جن مشکلوں کے ساتھ ہمارے لیے جو دین پیش کیا ہماری آخرت کی بھلائی کے لیے، ہماری آخرت کے لیے، تو وہ جو ہے نا کیا ہم اس کے لیے کچھ وقت یا مال یا قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دنیا کے معاملات میں برتھ ڈے کے موقع پر، شادی کے موقع پر، ویڈنگ اینیورسری کے موقع پر ہم جو ہے نا کئی ہزاروں کے روپے بے دریغ جو ہے نا خرچ کر دیتے ہیں صرف پوزیشن کے لیے، خواہش کے لیے۔ بتائیے کبھی مسجد کو ہم نے وہ چندہ اس قدر دیا، اس حساب سے دیا؟ کیا کبھی دینی کام کے لیے ہم نے وہ کام کیا؟ یہ دین ہمارا ہے، ہمیں ہی یہ کرنا ہے۔ اللہ اپنے دین کو چلا سکتا تھا لیکن اس کی ذمہ داری ہمیں دی، یہ ہماری سعادت مندی ہے۔ یہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھیں مسلمان جس دین سے وابستہ ہے کیا اس کی مدد کرتے ہیں یا اس کو پھیلاتے ہیں یا اس کو ڈبوتے ہیں۔ اللہ تو قدرت رکھنے والا ہے، وہ چاہے تو بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی سبب کے اپنے دین کو غالب کر سکتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہتا تو زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں پورے مسلمان ہوتے، نہ نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہوتی، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی، نہ آپ سے مسجد چلانے کے لیے چندہ لینے کی ضرورت ہوتی، نہ آپ سے زکوٰۃ کی ضرورت ہوتی۔ نہیں، یہ ہمارے اس کی حفاظت، دین کی حفاظت ہمارے ذمہ دی، دین کی اشاعت کا ذمہ ہمیں دیا۔ یہ ہمارے لیے امتحان ہے کہ دیکھیں یا نہ دیکھیں ہم کس حد تک اس دین سے وابستگی کرتے ہیں۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، تو ہمیں چاہیے کہ دین، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہمیشہ کیا کرے، غالب رکھے ان رشتوں کی محبت پر۔ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے نا، شریعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ رشتوں کو چھوڑ دیا جائے، ان سے نفرت کی جائے، نہیں، ان سے بھی محبت رکھی جائے، ان سے بھی جو ہے نا ان کے بھی حقوق ادا کیے جائے، لیکن جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں آ جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں قابل ترجیح ہے، فرسٹ پریفرنس ہمارا جو ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی۔ تو عزیزان محترم، کبھی جوانی کے عالم میں، کبھی دنیا کے عالم میں، کبھی دنیا کی جو ہے نا وہ غفلت میں ہم کیا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے نا مخالفت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے نا نافرمانی کرتے ہیں۔ تو لیکن ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، کبھی دوستوں میں آ کر، بہکاوے میں آ کر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کبھی فیشن کے حوالے سے نافرمانی کرتے ہیں، کبھی جو ہے نا زندگی لائف اسٹائل کو اچھے کسی ہیرو کے مطابق بنانے کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نہ کوئی ہیرو خبر میں آنے والا ہے، نہ کوئی جو ہے نا جو ہے کوئی فلمی جو ہے نا کوئی چیز، کوئی آدمی اپنے ہمارے خبر میں آنے والا جو ہے نا نہیں ہے۔ خبر میں آنے والی ذات ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ کر یقین تو میری بات پر، کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر، آ ہی جائیں گے خیر البشر قبر میں روشنی کے لیے۔ تو ساتھ دینے والی ذات میدان محشر میں جو دوست تھا، جو زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتا تھا، آپ کے چائے پیتا تھا، بریانی کھاتا تھا، مندی کھاتا تھا، سب کھاتا تھا آپ کے ساتھ، حشر میں وہ کام آنے والا نہیں ہے۔ وہاں کام آنے والی ذات صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ان سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھے اور وہ رشتہ بنائے رکھے تاکہ ہماری دنیا بھی سرخرو ہو، آخرت بھی سرخرو ہو۔ تو عزیزان محترم، تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے ہم پر ذمہ داری کہ ہم سرکار سے اپنی جان، مال، والد اور ہر چیز، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت کریں۔ اور آخر میں اپنی بات رکھتا چلوں کہ محبت فطرت کا قانون ہے، نیچر کا قانون ہے کہ محبت 4 وجہ سے ہوتی ہے۔ محبت 4 وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو وہ 4 چیزوں کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اس کے 4 اسباب ہوتے ہیں، 4 ریزنز ہوتے ہیں۔ پہلا، حسن و جمال،
خوبصورتی، خوبصورتی یعنی آدمی جب کسی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے تو اس سے محبت ہونے لگتی ہے. کوئی چھوٹا بچہ ہے بڑا خوبصورت پیارا ہے تو آپ کو اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ محبت ہو جاتی ہے. اب ہمارے نوجوان کوئی خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں، گڑ کے اطراف مکھی کیسے پھرتی ہے ویسا پھرنا شروع کرتے ہیں. ان کا انداز اور طرز ہی کیا ہوتا ہے؟ بدل جاتا ہے، اسٹائل بدل جاتا ہے، طبیعت بدل جاتی ہے، بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے. یہ محبوب حقیقی نہیں ہے. وہ اس کے اندر جو خوبصورتی دیکھ رہے ہیں وہ غلاظت ہے، وہ غلاظت ہے. ایک بزرگ کے پاس جو ہے نا ایک بچہ ایسی جو ہے نا میں یہ بچیوں کی محبت کی مثال اس لیے میں دے رہا ہوں کہ بزرگان دین جو ہے نا یہ مجازی محبت سے حقیقی محبت کو سمجھاتے تھے. یہ کیا مصعب جو ہے نا مسجد میں بیٹھ کے عشق و معاشقے کی بات کریں، نہیں، یہ محبت سمجھاتے ہیں اس محبت سے اس محبت کو. ایک بزرگ کے پاس جو ہے نا وہ آئے، ایک بچی کا بہت دیوانہ ہو گیا تھا. ایک لڑکا ایک لڑکی کا بہت زیادہ دیوانہ ہو گیا تھا. تو لڑکی آ کر شکایت کی کہ حضرت بچہ بہت دیوانہ ہو گیا، ستارہ فلاں فلاں جو بھی ہے. تو انہوں نے ماں باپ سے کہا کہ اس کو ایک جلاب کی گولی دے دو بچی کو، یعنی جلاب بولے تمہارا موشنس ہونے لگتے اس سے. تو اس کے بعد جلاب کی گولی دی. اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد وہ بچی دبلی پتلی کالی کروڑی ایسی ہو گئی، پہلے جیسی تھی ویسی ہے دگری نہیں. تاج محل جا کے پرانی حویلی ہو گئی. اب اس کے بعد پھر وہ نوجوان اس کی طرف دیکھا تو بولو، پھٹکا تو بولو. تو بزرگ نے کہا کہ اے نادان ادرا، تو یہ جو محبت کر رہا تھا غلاظت سے محبت کر رہا تھا. تو جب ہم غلاظت کی محبت کو میں اتنے فریفتہ ہیں کہ زندگی پھانسی دے رہے ہیں، خود سوسائڈ کر لے رہے ہیں، دیوانے ہو رہے ہیں، ماں باپ نظر نہیں آتے، ان کا مقام و مرتبہ نظر نہیں آتا، تعلیم چھوڑ رہے ہیں، فیوچر برباد کر رہے ہیں، تو وہ تو حسن و جمال سرکار کا جو تھا، جن کے تعلق سے خود حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ، آپ سے خوبصورت میں نے کائنات میں کسی کو دیکھا نہیں، کسی ماں نے آپ جیسی خوبصورت ذات جو ہے نا کبھی جنم ہی نہیں دیا. وہ ذات تو وہ تھی جن کو دیکھ کر چودھویں کا چاند شرمایا کرتا تھا. وہ حسن مصطفیٰ تھا کہ جو ہے نا ترمذی میں ہے کہ بی بی عائشہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے سرکار کے چہرے کو دیکھو جب خوشی میں ہوتے تو ایسا چمکتا تھا جیسے اس کا ان الشمس تجری فی وجہہ، کہ گویا سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہے. یہ حسن مصطفیٰ تھا. تو ہم اس حسن کا جو دیوانہ ہو جاتا ہے وہ دنیا کے کسی حسن کی طرف توجہ نہیں کرتا. ہمارے بزرگان دین صحابہ وہ حسن کے اتنے دیوانے تھے، اس حسن کے اتنے دیوانے تھے کہ جو ہے نا ایک صحابی کو فکر ہوئی، سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کیے کہ یا رسول اللہ، میں دن تمام آپ کے ساتھ رہتا ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے گھر میں کھانا کھانے کے لیے یا رات میں آرام کرنے کے لیے گھر میں جاتا ہوں تو طبیعت میں ایسی ایک بے قراری اور بے چینی کی کیفیت جو ہے نا ہوتی ہے کہ کب آپ کا دیدار کروں، کب صبح ہو کب آپ کا دیدار کروں، یہ کیفیت میری ہوتی ہے. لیکن کل حشر میں آپ تو جنت میں اونچے اونچے مقام پر رہیں گے، ہم تو اتنے اونچے مقام پر نہیں رہیں گے. تو یا رسول اللہ، پھر وہاں بے قراری کی تسکین کا سامان کیسے کریں گے؟ تو سرکار نے فرمایا المرء مع من احب، کہ جا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے. دنیا کی بے قراری، دنیا کا دیدار نہیں ہو رہا ہے تو بے قراری الگ ہی ہے، لیکن دنیا میں رہ کر آخرت کی جدائی کی فکر کر رہے ہیں. ایک مرتبہ سرکار صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کسی کام سے گئے، تھوڑی دیر ہوا نہیں آئے، صحابہ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر سرکار کی تلاش میں نکل پڑے. کہاں دیکھ رہے ہیں، کدھر دیکھ رہے ہیں، مل رہے. ایک صاحب جو ہے نا ایک باغ تھا، باغ کے اطراف دیوار تھی، دیوار میں دیکھا کہ باغ میں کیسے داخل ہو، کیسے گھسے، دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو جو پانی نکلتا ہے نالی، وہ نالی میں سے گھس کے اندر لے گئے. اندر جا کے سرکار کے سامنے جب گئے تو سرکار نے پوچھا یا ابو ہریرہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ، آپ تشریف لے گئے، ہمارے درمیان گفتگو فرما رہے تھے، تشریف لے گئے اور آنے میں تاخیر ہوئی تو طبیعت بے قرار ہو گئی کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. اسی تلاش میں نکلا تھا، باغ کے پاس آیا تو دروازہ نہیں دکھا، وہ باغ کی نالی جس سے پانی باغ میں جاتا تھا، وہ پانی وہ نالی سے گھس کر آپ کے سامنے آیا. یہ بے قراری کا عالم تھا. یہ حسن مصطفیٰ کا یہ معاملہ تھا. تو محبت کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ حسن ہوتا ہے. خوبصورتی کی وجہ سے بھی آدمی کسی سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرنے
लगता है। सरकार की खूबसूरती का आलम क्या था? हदीस शरीफ में आता है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मदारिज नबुव्वा में भी इस हदीस को लिखा है कि अल्लाह ने दुनिया में जितना भी हुस्न और खूबसूरती है उसके 10 हिस्से फरमाए, उसके 10 हिस्से फरमाए। 9 हिस्से हुस्न सरकार को दिया, एक हिस्सा हुस्न पूरी मखलूक को दिया, उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम भी है, उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम भी है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का मामला ये था, हुस्न का मामला ये था, हाथ साली होती, लोगों को भूख लगती तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे का दीदार करते तो भूख मिट जाया करती थी। वहां सिर्फ भूख मिट जाया करती थी, लेकिन सहाबा जंग में इधर दीदार मुस्तफा करते रहते, तीरें लगती, तलवारें लगती, जख्म हो जाते, लेकिन कोई असर महसूस नहीं होता, दीदार में इस तरह महू होते। बीबी आयशा ने इसी वजह से फरमाया कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखकर उंगलियां काट ली, अगर मेरे मुस्तफा को देखते तो जो है ना गले काट लिया करती थी। ये हुस्न मुस्तफा था। फिर दूसरा सबब जो है, दूसरा सबब जो मोहब्बत किसी से आपको होती है वो फजलो कमाल, यानी किसी का मर्तबा, किसी की बुलंदी, किसी का फजल, किसी का कम। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फजल देखें। कायनात में तमाम अंबिया में सबसे पहले अगर कोई ज़ात है तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। पहली भी आप ही हैं, आखिर भी आप ही हैं। हदीस शरीफ में सरकार ने फरमाया, कुन्तु अव्वलन नबिय्यीन फिल खल्क़ि व आखिरहुम फिल बाअथ, औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम, कि मैं तमाम अंबिया में सबसे पहले पैदा हुआ हूँ और दुनिया में सबसे आखिर में भेजा गया हूँ। उसकी मिसाल इस तरह दी जाती है कि एक गुठली है, एक गुठली है, गुठली को जमीन में डाल दिया गया, उससे दरख्त उगा, उसके बाद दरख्त को फल हुए, उसके बाद फल खत्म हो गया, रही क्या? गुठली। आगाज भी गुठली, अंजाम भी गुठली। सरकार की मिसाल हुआ। बताओ ये फजीलत किसे हासिल है? अव्वलुल खल्क़ होने की, जबकि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम अभी आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकार की नबूवत और खातमुन नबिय्यीन होने का फैसला भी फरमा दिया था। अभी आदम का पुतला भी नहीं बना था। आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, लग़ज़िश हुई तो लग़ज़िश की माफी जो हुई वो वसीले मुस्तफ़ा से माफी हुई, सरकार के वसीले से आदम अलैहिस्सलाम की माफी हुई। बताओ ये फजीलत क्या कम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जब हामिला थी, विलादत का वक्त आया तो अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सूखा खजूर का दरख्त है उसको हरकत दो, वो ताज़ा हो जाएगा, खजूरें टपकने लगेगी। तो ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की जो है ना के वक्त अल्लाह ने ये मोजज़े का ज़ुहूर फरमाया कि सूखा दरख्त का, खजूर का सूखा तना हरा हो गया, खजूरें टपकने लगी। लेकिन जब विलादत मुस्तफ़ा की बात आई तो सारा अरब कहात था, लेकिन सरकार की विलादत जो करीब हो गई सारा अरब हरा भरा हो गया। कहात साली सरसब्जी और शादाबी में बदल गई। और अजीज़ान मोहतरम, सरकार जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम को जो है ना ये किसी खास इलाके, किसी मखसूस इलाके के लिए जो है ना नबी बनाकर भेजा। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तो उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं सारी मखलूक का रसूल बनाकर भेजा गया। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इज़्ज़त अता फरमाई कि फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया, उसजुदू लि आदमा, आदम को सजदा करो। लेकिन सरकार की जब बात आई तो अल्लाह ने फरिश्तों को भी दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया, खुरूज भी खुद भी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। आदम के सजदे में अल्लाह शरीक नहीं था, वो उसका पाबंद भी नहीं है। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद की बात आई तो फरिश्तों को भी दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया और ईमान वालों को भी दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया और खुद भी उस दुरूद में शामिल हो गया। ये अल्लाह पाबंद नहीं है, ये उसकी मोहब्बत है सरकार से। अभी फ़ज़ाइल जिब्रील अमीन कहते हैं कि क़ल्लबतुल अर्ज़ा, क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा लम अरा अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बखान, कि मैंने ज़मीन और आसमान को खंगाल डाला, पूरी ज़मीन के हर हिस्से को खंगाल डाला, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल ज़ात मैंने किसी को नहीं पाई। ये सरकार का फ़ज़लो कमाल था, हुस्नो जमाल का वो आलम था जो मोहब्बत का एक सबब है। फ़ज़लो कमाल की आलम ये था, ये मोहब्बत का एक सबब है।
تیسری چیز، بہت سی اس کی تفصیلات ہیں لیکن مختصر میں بات رکھ رہا ہوں. تیسری چیز جو ہے نا احسان اور جود و نوال. احسان اور جود و نوال. اگر آپ پر کوئی آدمی احسان کرتا ہے تو آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. آدمی میرے برے وقت میں کام آیا تھا، مجھے ایک مرتبہ میرا سپورٹ کیا تھا، میری ہیلپ کیا تھا، تو یاد رہ جاتا ہے. تو لہذا احسان بھی انسان کو محبت کا، احسان بھی سبب ہوتا ہے محبت کا. اگر کوئی ہم پر احسان کرتا ہے تو اللہ رب جو ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے. آئیے سرکار کے احسانات ہم پر کیا ہیں. ہماری زندگی کا ہر لمحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرہون منت ہے، احسان کے تلے دبا ہوا ہے. جو ہے نا انسان کیا تھا، گمراہی میں جو ہے نا بھٹکا ہوا تھا، کفر و شرک میں مبتلا تھا، اور 360 کی پوجا کیا کرتا تھا، اور شراب پینا اس کے لیے جو ہے نا محبوب مشغلہ بن گیا تھا. زناکاری عام بات تھی. جنگ چھڑ جاتی تو 100 سال تک جو ہے نا جنگیں ہوتی، لاکھوں خاندان کے خاندان جو ہے نا تباہ ہو جاتے، اور انسانیت دم توڑ رہی تھی. اور ادھر جو ہے نا ایران کا حال اگر دیکھا جائے تو ایران کے لوگ گورے گنٹے تھے، وہ دیگر افریقہ کے لوگوں کو کہتے تھے تم کالے کبے ہو. اور عرب کو اپنی زبان پر اتنا ناز تھا کہ وہ تمام لوگوں کو، تمام دنیا کے لوگوں کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے. اور ہندوستان کا حال یہ تھا کہ یہاں برہمن اور کمزات کے لوگوں میں مقابلہ آ رہی تھی. برہمن جو تھے وہ کمزات کے لوگوں کو نہ اپنا سایہ پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور اپنا جو ہے نا کنویں سے پانی پینے نہیں دیتے تھے، اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرنے نہیں دیتے تھے. اگر کبھی برہمن کوئی کتاب پڑھتا ان کی مقدس اور کوئی کمزات آدمی سن لیتا تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جاتا تھا. تو عورتوں کا حال یہ تھا کہ عورت صرف خواہش کا ذریعہ بنتی تھی اور ہوس کا ذریعہ تھی، اور عورت کو ایک گندی نالی کا کیڑا تصور کیا جاتا تھا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر یہ احسان کیا کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو 360 خداؤں سے خدائے وحدہ لا شریک لہ کی طرف جوڑ دیا، اور کالا گورا اور ہر ایک کو سب کو برابر قرار دیا. کلکم بنی آدم و آدم من تراب، کہ تم تمام کے تمام اولاد آدم ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے ہیں، سب کے سب ایک ہیں. ہاں اگر تم میں کوئی فضیلت ہے تو تقویٰ اور طہارت کی بنیاد پر ہے، رنگ اور نسل کی بنیاد پر نہیں. سرکار جنگ بدر کا موقع ہے، سواریوں کی قلت تھی، اور سرکار ایک سواری پر 3 لوگ جو ہے نا سوار ہو رہے تھے، تو سرکار کی سواری پر بھی 3 لوگ ہوتے تھے. تو کبھی سرکار کی باری آتی تو سرکار سوار ہوتے، کبھی آپ دوسرے صحابی کی باری آتی تو سرکار لگام پکڑ کر آگے چلتے، صحابی سوار ہوتی تھی. سرکار نے انسانیت اور مساوات اور برابری کا یہ درجہ دیا. یہ تعلیم سرکار نے انسان کو دی. ماں جو عورتوں کی جو بے عزتی تھی، روم کا حال یہ تھا کہ وہاں عورتوں کے کپڑے اتار کر برہنہ ریس لگائی جاتی تھی، اور میدان میں جس طرح میچ دیکھنے کے لیے لوگ موجود ہوتے وہاں لوگ موجود ہوتے، عورتوں کی جو ہے نا وہ برہنہ جسم دے کر لطف اندوز ہوتے. عورت کا مقام یہ تھا، اور انسان کا مقام یہ تھا کہ یہ جو ہے نا روم میں ہی ایک جو ہے نا ایک بڑا میدان بنایا گیا تھا، اس میں درندوں کو اور انسانوں کو چھوڑ دیا جاتا، اور وہ درندے انسانوں کو چیر پھاڑ کر کھاتے، اور وہ تماشا دیکھنے کے لیے گراؤنڈ میں موجود ہوتے لوگ. ایک کی جان جا رہی ہے، ایک کی زندگی خطرے میں ہے، وہ زندگی میں وہ تڑپ رہا ہے، وہ زخمی چیر پھاڑا جا رہا ہے، وہ تڑپ کر دم توڑ رہا ہے، اس سے لذت حاصل کرتے تھے. آج بھی وہ میدان موجود ہے، اس کی ٹوٹی دیواریں موجود ہے. یہ انسانیت کی یہ تہذیب تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک انسان کو باپ ہونے کی حیثیت سے فضیلت دی، بیٹا ہونے کی حیثیت سے فضیلت دی، بھائی ہونے کی حیثیت سے فضیلت دی، مسلمان ہونے کی حیثیت سے فضیلت دی. تمام فرق سرکار نے کیا کر دیے، مٹا دیے، اور کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی ہدایت کو، ایمان کی روشنی عطا فرمائی، اور انہیں جنت کا مستحق بنا دیا. اور عورتوں کو وہ مقام دیا کہ ماں بنا کر بیٹے سے کہا دیکھ، محبت سے دیکھتا ہے تو حج مقبول کا ثواب ہے، اور بیٹی اور بہن بنا کر بتلا دیا ان کی تربیت کر تو جہنم کے لیے آڑ بن جائے گی. اور جو ہے نا یتیم کے سر پر اگر ہاتھ رکھے گا تو تیرے دل میں نرمی آ جائے گی. انا وکافر الیتیم ہاکذا، کل قیامت کے دن میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح ہوگا. تو جو ہے نا، اور کہا اگر کوئی بیوہ ہے اس کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اپنی محنت کر کے پیسے اس کے انتظامات کرتا ہے، اس کی گھر کی ضروریات پورا کرتا ہے، تو کل مجاہدی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. انسانیت کو انسانیت کا مقام عطا فرمایا. سرکار کا احسان تھا ہم پر، سرکار کا ہم پر جو ہے نا احسان تھا کہ سرکار نے ہمیں انسان بننا سکھایا، ایک ناکارہ پتھر کو تراش کر ہیرا بنایا.
یہ سرکار کا ہی احسان ہے کہ ہمیں تمام امتوں میں خیر امت بنایا، اور کل قیامت کے دن انبیاء کے بعد سب سے پہلے امت محمدیہ جنت میں داخل ہوگی، جب تک کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جنتیوں کی جتنی صفیں ہوں گی اس میں تقریباً 120 صفوں میں 80 صفیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور 70,000 لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب احسانات کس کے ہیں؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ تو حسن و جمال میں بے مثال، فضل و کمال میں بے مثال، احسان میں بے مثال۔ اب آخری بات جو محبت کا سبب ہوتی ہے، کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کے بدلے میں بھی کیا ہوتی ہے؟ محبت۔ کوئی دوست ایک دوست سے محبت کرتا ہے تو دوسرے دوست کو بھی ایک دوست سے محبت ہو جاتی ہے۔ آئیے سرکار کی محبت کیا ہے ہمارے سے؟ زندگی بھر امت کی فکر رہی، زندگی بھر امتی امتی کرتے رہے۔ شب برات آتی ہے تو شب برات میں سجدے میں گر گئے اور رو رو کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ جبرائیل آ کر کہتے ہیں اللہ نے آپ کی 1/3 امت کو بخش دیا، راضی نہیں ہے، آنسو بہا رہے ہیں۔ پھر جبرائیل نے آ کر کہا اللہ نے آپ کی آدھی امت کو بخش دیا، رو رہے ہیں، سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ پھر جبرائیل آ کر کہتے ہیں اللہ نے آپ کی پوری امت کو بخش دیا، پھر جب سر اٹھتا ہے سجدے سے۔ یہ امت کے لیے تڑپ ہے۔ یہ شب برات کی بات جب آتی ہے تو یہ ہے، شب قدر کی جب بات آتی ہے تو دیکھا سابقہ امت کی عمریں بڑی بڑی ہیں، ان کی زندگیاں زیادہ، عبادتیں زیادہ۔ میری امت کمزور، طاقت کے اعتبار سے بھی کمزور، عمریں بھی 60 سے 80 سال، یہ عبادت میں کمزور ہو جائے گی، پیچھے رہ جائے گی دیگر امتوں سے۔ وہ تڑپ تھی کہ شب قدر عطا ہو گئی، یہ سرکار کا احسان نہیں تو اور کیا ہے۔ اور اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی، ایک دعا دی تھی، ایک دعا کرنے کا دعا دی تھی۔ ہر نبی کو یہ دعا دے کر اللہ نے یہ حکم، یہ حق دیا تھا کہ تم وہ دعا میں جو بھی مانگو گے جو ہے نا عطا کروں گا۔ تو تمام انبیاء نے زندگی میں ہی دعا مانگ لی تھی وہ دعا، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دعا نہیں مانگی اس لیے کہ آخرت میں میری امت کی شفاعت کے لیے میں نے وہ دعا اٹھا کر رکھی۔ اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ سرکار تو اللہ رب العزت نے سرکار کو اختیار دیا، سرکار کو اختیار دیا۔ کیا اختیار دیا؟ کہ دیکھو اگر چاہو تو آدھی امت ابھی بخشوا لو، چاہو تو آدھی امت ابھی بخشوا لو، یا نہیں تو امت کی شفاعت کا اختیار تمہیں دوں گا، یا تو شفاعت کا اختیار دوں گا یا تو آدھی امت ابھی بخش دوں گا۔ تو سرکار نے سوچا اگر آدھی امت بخشی جائے تو باقی آدھی امت کے میرے گنہگار کدھر جائیں گے، باقی میری امت کے گناہگار کدھر جائیں گے؟ تو لہذا سرکار نے بخشش کو، آدھی امت کی بخشش کو نہیں اختیار فرمایا، بلکہ کہا کہ اے اللہ آدھی امت کی بخشش کے لیے راضی نہیں ہو، بلکہ شفاعت کا مجھے اختیار دے۔ پھر کل قیامت کے دن سرکار ہر امتی کی شفاعت کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، تو اللہ کہے گا جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بخشا کر لا لو۔ اگر سرکار آدھی امت کی بات قبول کر لیتے تو ہم جیسے گناہگار کدھر چلے جاتے۔ شب معراج کا موقع ہے، وہ عزت عطا کی جا رہی ہے، اللہ کا دیدار کروایا جا رہا ہے، وہ مقام پر بلایا جا رہا ہے، ماتھے کی آنکھوں سے خدا کا دیدار ہو رہا ہے، کائنات کے کسی انسان کو وہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ ایسی خوشی کا موقع ہے، اللہ سلامتی بھیج رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی۔ اس وقت بھی جو ہے نا سرکار کو اپنی امت یاد ہے، اللہ نے، سرکار نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ سلامتی مجھ پر ہو، نہیں فرمایا، سرکار نے فرمایا سلامتی ہم پر ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر ہو۔ ہم پر کہہ کر سرکار نے امت کے گناہگاروں کو جو ہے شامل کر لیا۔ وفات ہو گئی، قبر مبارک میں لٹایا گیا، ہونٹ ہل رہے ہیں، سننے والوں نے کان لگا کر سنا، تو یہی ہے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یہ سرکار کا احسان ہے۔ تو سرکار کی ذات حسن و جمال کے حساب سے بھی تو 4 چیزیں ہوتی ہیں جن میں سے ایک بھی اگر پائی جاتی ہے تو انسان سامنے والے سے محبت کرنے لگتا ہے، اور وہ چیزوں میں جتنا اضافہ ہوتا چلا گیا اتنی محبت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ فضیلت والا ہے تو بھی محبت اور زیادہ ہوگی، کوئی خوبصورتی فضیلت کے ساتھ ساتھ احسان کرنے والا ہو تو محبت اور زیادہ ہوگی، کوئی خوبصورت فضیلت اور احسان کے ساتھ ساتھ محبت کرنے والا ہو تو اور زیادہ محبت ہوگی۔ تو ایک سبب محبت کا سبب بن سکتا ہے، جو اسباب بڑھتے چلے جائیں گے وہ محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو سرکار کی ذات میں 4 کے 4 اسباب پائے جاتے ہیں اور اس درجے مکمل پائے جاتے ہیں، کائنات کی کسی چیز میں وہ
اتنے مکمل نہیں پائے جاتے. سرکار کے جیسا حسن کسی مخلوق میں نہیں، سرکار کے جیسا فضل کسی مخلوق میں نہیں، سرکار کے جیسا احسان کسی مخلوق سے ثابت نہیں. سرکار کی امت سے جو محبت ہے کسی ماں نے کسی بیٹے سے اتنی محبت نہیں کی. تو لہذا جب چار کی چار چیزیں بدرجہ اتم سرکار کی ذات میں پائی جاتی ہے تو کائنات میں سب سے زیادہ محبت کی مستحق اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عزیزان محترم، یہ اللہ کا احسان ہے، سرکار کا کرم ہے کہ ہمیں ان کا امتی بنایا، ورنہ ہم تو ناکارہ تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارا جو بھی فخر ہے، ہماری جو بھی فضیلت ہے، ہمارا جو بھی کمال ہے سرکار کی نسبت سے ہے. امت ہونے کی حیثیت سے، اسماعیل ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے، عبداللہ ہونے کی حیثیت سے نہیں، عبد الرحمن ہونے کی حیثیت سے نہیں، غلام مصطفیٰ ہونے کی حیثیت سے ہمارا فضل ہے. تو الغرض عزیزان محترم، تو سرکار سے محبت رکھنا، اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، صرف میلاد منانا نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، میلاد بھی منانا، خوشی بھی منانا، لیکن سرکار کے ساتھ ساتھ سرکار کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا، سرکار کی اتباع کرنے کی بھی کوشش کرنا، اور اپنی خواہش کو سرکار کی خواہش میں ضم کر دینا. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا عمل نہیں فرمائے سرکار، اس کی خواہش میرے دین کے مطابق نہ ہو جائے. ہمیں صرف عمل کو دین کے مطابق نہیں کرنا ہے، خواہش اور آرزو کو بھی دین کے مطابق کرنا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، مگر دل میں دنیا کی شہرت، دنیا کی محبت، واہ واہ، ریاکاری سب ہے، تو آپ کی خواہش دین کے تابع نہیں. سجدہ اللہ کو ہے، دل میں جو ہے نا مقصود واہ واہ ہے، مخلوق مقصود ہے. زکوٰۃ اللہ کے حکم پر دے رہے ہیں، ریاکاری اور شہرت مقصود ہے. حج اللہ کے لیے، اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں، مقصود لوگ حاجی صاحب بولنا بول کے. حاجی صاحب سے ایک بات یاد آئی، حضرت عبداللہ شاہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ مواعظ حسنہ میں ایک واقعہ لکھے ہیں. ایک بزرگ ایک صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جائے، حج سے آئے ہوئے تھے. وہ ایک صاحب حج سے آئے ہوئے تھے، تو ایک بزرگ کیا کرے معلوم، ملاقات کرنے کے لیے کیا کیے گئے ان سے. تو وہ حاجی صاحب، بزرگ آنے پر حاجی صاحب اپنے غلام کو بولے، ارے میاں میں وہ دوسرے حج کے موقع پر جو سرائی لایا تھا نا، وہ سرائی کا پانی حضرت کو پلاؤ. تو بزرگ نے فوراً کہا، اس نے حج کا تذکرہ کر کے پورے حج ضائع کر دیا. آج ہمارے پاس بعض لوگوں کا مزاج ہے، الحاج نہیں لکھے تو رخصت پہ غصہ آتا، الحاج نہیں لکھے تو کیا ہوتا، غصہ. الحاج نہیں لکھے میرے کو بول کے. بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے عزیزان محترم، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم، شریعت آپ کو مسجد پکڑ کے بیٹھو یہ نہیں کہتی. شریعت آپ جو زندگی کے جو بھی کام کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں کھائیے. میں آپ کو بتلاتا چاہوں آسان بات، شریعت کھانا کھانے سے منع کی کیا؟ نہیں. اچھا کھانے سے منع کی نہیں کی. حلال طریقے سے آپ کمائیے، جتنا کما سکتے کمائیے. آپ کو شریعت بریانی کھانے سے نہیں روکی، مندی کھانے سے نہیں روکی، چکن 65 کھانے سے نہیں روکی، کچھ بھی کھانے سے نہیں روکی، مگر شریعت اتنا بولی پیٹ کو پیٹ سمجھ کے کھاؤ، کوٹ سمجھ کے مت کھاؤ. یہ تمہارا پیٹ ہے، ڈسٹ بن نہیں ہے. کیونکہ پیٹ کو جب ڈسٹ بن سمجھ کے ڈالتے چلے جائیں گے، پھر بعد میں شوگر، بی پی جو ہے نا، وہ یہ مٹھی دھول، یہ واکنگ مٹھی دھول منہ سب کھا رہے. کہیں کیا ہوا جی میٹھا نہیں کھا رہے؟ بولے نہیں شوگر ہے، ڈاکٹر نے کو کھاؤ بولا. کھانا بریانی کے بھی نہیں، شوگر ہے. وہ سب منہ مار لینے کے بجائے شروع سے تھوڑا تھوڑا کہا کیا ہوا تھا. ہاں اتنا کھا لیتے ہیں کہ رزق ختم کر لیتے ہیں جوانی میں اچھے کوٹا، اس کے بعد باقی کھا رہا تھا. تو بہرحال شریعت ہر چیز کھانا ہے. مثال کے طور پر کھانا کھا رہے ہیں، کھانا مت کھاؤ بول کے نہیں بولتی شریعت. کھانا مت کھاؤ نہیں بولتی، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجیے، کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھ لیجیے، ختم. کام وہی ہے، پڑھنے سے نہ آپ کو کوئی شیطان نہیں کھاتا، برکت ہوتی، وہ رزق میں برکت ہوتی، اور وہ جب پیٹ میں جاتا تو عبادت کی توفیق ہوتی. پانی پی رہے ہیں، ٹھہر کے گھٹ 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 پینے کے بجائے کیا کرو، بیٹھ کے سکون سے پیو. سائنس بولی تو پیتے، سرکار بولے تو نہیں پیتے. سائنس بولی تو بہت فائدے ہے کہتے ہو. تو سرکار پر ایمان لائیں نا، سائنسداں میں ایمان لائیں. ایمان سرکار پہ لائے نا تو سرکار کی بات سننا،
وہی سائنسداں کوئی حکیم بولے تو وہ بہت جو ہے نا سن لیتے. بہرحال ہر چیز آپ کو شریعت کسی چیز سے نہیں روکتی، لیکن وہی جو بھی کام آپ دنیا میں کر رہے ہیں شریعت کے اصول کے تحت کرو، بس کافی ہے. وہ کھانا بھی آپ کا عبادت بن جاتا، وہ تجارت بھی آپ کی کیا ہوتی ہے، عبادت بن جاتی. تو لہذا آپ یہ شریعت کے اصولوں کو ترک کر کے کھانے کو کھانا باقی رکھ رہے ہیں، تجارت کو تجارت رکھ رہے ہیں، لیکن اس کو عبادت نہیں بنا رہے. اس کو عبادت بنانے کے لیے آپ کو مسجد جانا، عیدگاہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس جو ہے نا شریعت کے مطابق شریعت کاروبار کر رہے ہیں، دھوکہ مت دو کسی کو، جھوٹ مت بولو، ضرورت سے زیادہ مال کی تعریف مت کرو. اگر کسی کے ماتحت اگر تم ہو تو اپنے سیٹ کو دشمنی نکالنے کے لیے گراہک کا مال خراب مت کرو. مثال کے طور پر ہمارے پاس عام طور پر ایسا ہوتا، مثال کے طور پر اگر ایک کوئی میکینک ہے، استاذ ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے 4-5 بچے کام کرتے ہیں، وہ دل میں غصہ رکھ لے کے رہتے استاذ کے خلاف، غصہ رکھ لے کے رہتے. کوئی کار بنانے یا کوئی گاڑی بنانے آیا سمجھو، اس کو چکلے لگائے تھے گاڑی کو، کئی کو استاذ کے اوپر ریمارک آنا، اس کا گراہک ختم ہو جانا، اس کا گراہک نہیں ہونا. ان کیا کرا جی بیچارہ، کرا تو تمہارا استاذ کرا ہوگا، سمجھ میں آیا تو رہو، نہیں آیا تو پھر رہتے برابر. ان کیا کرا، ایک کار والا، ایک جو گراہک آیا، ان کیا نقصان ہے، سیٹ سے دشمنی نکالنے کے لیے غریب کا نقصان کر دیں آپ. میں یہ ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. ایسی کئی خرابیاں جو ہے نا ہمارے اندر کیا ہوتی ہیں پائی جاتی، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بول رہے ہیں، 2 روپے کے واسطے 5 روپے کے واسطے. جو ہے نا 20 روپے میں کیسا سیب بولے تو 20 روپے میں بولے تو 18 روپے میں دیو جی، بات خریدی نہیں ہے مصاحب ہماری بولتا، جبکہ ان خریدتا کہ نہیں. وہ مزدوری کے طور پہ دن میں آج کل ایک نیا طریقہ نکلا نا، 500 روپے دے تو بنڈی لے کے بازار تمام پھرنا، شام میں آ کے مزدوری لے لینا. ان خریدتا کہ نہیں وہ چیز، خریدی نہیں ہے مصاحب بولتا. اب کیا بولو اس کو، نہیں آتا بولو ختم ہو گیا بھائی، یا بولو نہیں پڑھا مصاحب، اتنے میں نہیں پڑھتا بول کے بولو. بات کھلی کھلی واضح بات. ہم سمجھتے ہیں کیا ہے معلوم ہے، واضح بات کرے تو گراہک نہیں آتا، سمجھتے غلط ہے یہ بات ہماری سوچ. مثال کے طور پر 3 سامان رکھے ہوئے ہیں، ایک برانڈڈ ہے اس میں نفع کم ہے، ایک میڈیم کلاس کا ہے اس میں 1 روپیہ ہے، اس میں 2 روپے ہے، ایک لو کلاس کا ہے تو جو ہے نا اس میں 5 روپے فائدہ ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، زیادہ زیادہ 5 روپے کا جس میں فائدہ ہے وہ چپکانے کے چکر میں رہتے ہیں. اس میں کیا فرق، کچھ بھی نہیں ہے، خالی برانڈ کا فرق ہے. وہ یہ لے جاؤ اچھا چلتا وہ مقصد 5 روپے منافع اس میں زیادہ ہے، تو یہ زیادہ سے زیادہ بیچنے کے چکر میں آپ رہتے. بات واضح طور پہ کر دو نا، نہیں وہ برانڈڈ ہے، وہ اس کی سروس الگ رہتی ہے، اس کی ایسی رہتی ہے، اس کی ایسی رہتی ہے. سمجھ میں آیا لے نہیں سمجھ میں آنے لے. وہ 5 روپے کے فائدے والا بیچ رہے، دوسرے دن ٹوٹ کے آیا تھا، کیا جی تم اچھا چلتا بولے نہیں دے رہا. اس کے بعد پھر مقام رہتا. اعتماد ختم ہونے کے بعد، اعتماد بنانے کے لیے کیا ہے معلوم ہے، زمانہ لگ جاتا، کھونے کے لیے لمحے لگ جاتے. ٹھیک اس طرح جس طرح ایک گھر بنانے کے لیے مہینوں لگ جاتے ہیں، لیکن توڑنے کے لیے 1 گھنٹہ لگتا ہے. تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی جو گزارتے ہیں وہ شریعت کے احکامات کے تحت گزاریں. اور جھگڑے اگر ہمارے گھروں میں، ہر گھر میں اختلافات ہوتے ہیں، کورٹ کچہری پولیس اسٹیشنوں کو جانے کے بجائے زندگیاں ختم ہو جاتی، لیکن جو ہے نا معاملات حل نہیں ہوتے. کسی کے پاس آ کر اسلام کی شریعت کی روشنی میں سوچیے، بظاہر اگر آپ کا نقصان ہو رہا ہے تو آپ کو نقصان دکھتا ہے، لیکن اللہ اس کو دوسری حیثیت سے جو ہے نا شریعت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو اس نقصان کی پابجائی کرتا ہے. یہ سوچ ہمیں بنانے کی ضرورت ہے. اللہ کے جو بھی احکامات ہیں وہ مخلوق کی بہتری کے لیے ہے، ہم نہیں سمجھ رہے، ایک الگ بات ہے. ڈاکٹر کے پاس جا کے اوپن ہارٹ کے عنوان سے پورا سینہ چیر لے کے آتے ہیں، مگر ذہن کیا رہتا، اچھا ہو تو نہیں بول کے بیماری جاتی بول کے پورا سینہ چیر لینے بھی تیار ہوتے ہیں، اور جو ہے نا برین ٹیومر ہو تو پورا سر پھاڑ لینے بھی تیار ہو جاتے ہیں. پوچھے تو کیا بولتے ہیں، نہیں ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں اچھا ہوتا بول کے. تو ڈاکٹر کی بات پہ اتنا بھروسہ، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پہ بھروسہ نہیں ہے. بعد میں اگر اچھا نہیں ہوا، ڈاکٹر بولتا نہیں جی بہت سیریس کنڈیشن میں آ گیا تھا، اس میں سے نیورو نکال دیتا، ختم. تو مخلوق کی بات پر اعتبار اتنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اعتبار کیوں نہیں. تو میں بتانا، یہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے دیا، یا سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں ہیں. تو ایک مسلمان ہیں ہمارے، تو ہماری زندگی، ہمارا کاروبار، ہماری جو ہے نا ازدواجی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، ہمارے فیصلے، ہر چیز ہماری شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اسی پر عمل کرنا چاہیے. آج 3 طلاق کا مسئلہ بیان کیوں ہوا، یہ ہماری غلطی ہے. کیونکہ یہ مسئلے اگر ہم 3 طلاق دیتے ہی نہیں
بات کر کے معتبری سے بولتی ہے طلاق 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 3 طلاق دے دے. اس کے بعد میں مصعب غلطی ہو گئی, مصعب غصے میں تھا بول دیا. گردن اڑا کے بول رہا مصعب گردن اڑا کے بول رہا, مرغی کاٹ دیا گردن الگ ہوئی. مصعب جوڑ دو, مصعب غلطی سے ہوگی, چاقو تیز سے, اور مصعب کیا جوڑیں گے؟ تو معتبری میں 3 طلاق دیتے. بیوی کو غصہ آیا, ٹھیک ہے دوسرے باتیں بھی ہو سکتی نا, دوسری چیزیں نہیں ہیں, غصے کا اظہار طلاقی سے. فلم کا ڈائلاگ مارے سر کا بول دیتا طلاق 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 بول. ایک گھر میں تو کیا ہوا تھا, سسرال کے گھر میں رہ رہا تھا, سسرے جھاڑ لگائے تھے, کہتے جن کا گھر ہے انہوں جھاڑ لگائے, آ کے اکھاڑ دے بیوی طلاق. تو طلاق اس طرح عام ہم لوگ بنائے. بیوی کا رشتہ جو ہے توڑنے کے لیے نہیں ہوتا, نبھانے کے لیے ہوتا ہے. زندگی میں اونچ نیچ جاتے رہتی ہے. یاد رکھیے بیوی کے اتنا بہترین سرونٹ جو بغیر چھٹی کے بغیر تنخواہ کے اتنی پابندی سے کام کرتا دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا. کیا کرتے ہیں آپ بیوی کے واسطے؟ نہ اتوار کو چھٹی, نہ پیر کو چھٹی, نہ کوئی مہینے کو تنخواہ, سال میں 1-2 ساڑیاں دلائے تو بیچاری اتنے میں خوش ہو جاتی. اتنی محبت سے, اتنی پابندی سے, اتنی ذمہ داری سے کرنے والی دنیا کی کوئی اور سرونٹ نہیں ہوتا, لیکن اس کی قدر ہم نہیں کرتے. ماں باپ کی خدمت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, شریعت میں بیوی کی نہیں ہے, لیکن وہ آپ کی ذمہ داری وہ ادا کرتی ہے. ذرہ فرق ہو گیا تو غصہ کر دیتے, آگ بگولا ہو جاتے. شریعت میں سرکار بولے قوم میں مرد بن کر رہو, گھر میں جو ہے نا بچے بن کر رہو, تو گھر میں مرد بنتے, باہر بچے بن کر. گھر میں آتے تلوار نکل جاتی. وہ کمزور عورت کے پاس تلوار نکالنا, اس کے اوپر ڈھاک چلانا, دادا گیری کرانا کیسا ہے؟ وہ بعض بچوں میں بچے رہتے ہیں, بڑا بچہ رہتا, چھوٹے بچوں میں ڈھاک چلاتے رہتا. بچوں میں بعض رہتے دیکھیے 5th 6th کا بڑا رہتا, 7th کا, ان چھوٹے چھوٹے LKG UKG بچوں میں دادا گیری کر رہتا, چھوٹے چھوٹے بچوں میں. ویسا حساب ہے ہمارا. تو عزیزان محترم, اپنے جھگڑے ہو, اپنے معاملات ہو, اپنی زندگی کے معاملات ہو, علماء سے رجوع ہو, دارالفتہ سے رجوع ہو, معاملات کو ابتدا سے لے کر مہد جو ہے نا مہد سے لے کر لحد تک, جھولے سے لے کر خبر تک کے احکام شریعت میں موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو اپنائیں, اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق کریں. اور یہ سرکار کا ہم پر حق ہے کہ ہماری زندگی کے ہر معاملات شریعت کی روشنی میں ہونے چاہیے. پھر آپ دیکھیے اس کا فائدہ, اس کی برکتیں. پھر دنیا میں ہم جو ہے نا کیسے ایک دوسروں کے محتاج ہونے سے بچ جائیں گے, اور دوسروں کی جی حضوری ہونے سے بچ جائیں گے, اور کیسے ایک خود مختار قوم بن کر ابھریں گے. پھر دنیا میں عزت اور وقار ہمارا کیسا ہوگا؟ یہ وقار وغیرہ کھولیے سو ہم ہی ہیں. تو بہرحال یہ ایک چند باتیں اور گزارشات تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں اپنی شریعت مطہرہ کے مطابق ہماری زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, عظمت, ادب ہمارے دلوں میں جاگزی فرما. اللہ اور اس کے رسول اور مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. قبر میں دیدار مصطفیٰ سے بہرور فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما. آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما. آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما. جنت میں آپ کی غلامی, معیت اور رفاقت نصیب فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کے جائز مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے اور سننے اور سنانے کو قبول فرما. اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا. اے اللہ جن لوگوں نے بھی اس محفل کو سجایا ہے اور اس میں دامیں, درمیں, سخنیں اور شرکت کی حیثیت سے تعاون کیا ہے, مولا ان سب کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما. ان کے حق میں بہتر فیصلے فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ جن بیماروں کے حق میں تو نے موت کا فیصلہ فرمایا ہے, مولا ان کا خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما. ہمارے گھروں کو آفات و بلیات سے محفوظ فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں مولا انہیں رزق حلال نصیب فرما. اے اللہ جو روزگار سے وابستہ ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. اے اللہ جو نوجوان گمراہ ہیں مولا ان کو راہ راست پر گامزن فرما. اے اللہ جو لڑکیاں انبیاء ہی ہیں مولا ان کو نیک اور صالح جوڑے نصیب فرما. اے اللہ جو نوجوان غیر شادی شدہ ہیں ان کو نیک اور صالح بیویاں نصیب فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے. اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا. اے اللہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کو خزانے غیبی سے ان کے قرضوں کی سبکدوشی کا انتظام فرما. اے اللہ ہمیں تیرے اور تیرے سوا کسی اور کا محتاج مت بنا. اے اللہ مخلوق کا ہمیں محتاج مت بنا. اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما. اے اللہ دشمنان اسلام اور دشمنان ملک کو نیست و نابود فرما. اسلام کا بول بالا فرما. اے اللہ دنیا میں مسلمانوں کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت فرما.
اے اللہ جو لوگ دعا کرنے کے لیے کہے ہیں یا کہنا چاہتے تھے یا کہنے کی امید رکھتے تھے مولا ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ سرکار کی میلاد کے فیضان سے ہم کو بہرور فرما، ہماری اس سننے اور سنانے کو قبول فرما، سرکار کی خوشنودی کا باعث اس کو بنا۔ اے اللہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔